پیر کے روز کچھ ایشوز، کچھ کرنٹ افیئرس پر جو معاملات ہیں اس پر بات کریں گے، اور میرے ساتھ پیر کے روز میرے ساتھی کو ہوسٹ آغا سید علی موسوی، وہ بھی ویڈیو لنک پہ موجود ہیں، ان کو بھی پروگرام میں ویلکم کروں گا۔ السلام علیکم موسوی بھائی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں علی موسوی پروگرام ایوننگ آور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ الہی آمین۔ بالکل۔ اور ناظرین، اب جو آج کی سٹوریز ہیں، کچھ تو خاص طور پہ 13 جولائی یوم شہدائے کشمیر منایا جا رہا ہے، اور یہ پہلی بار ہے کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں یہ دن جو ہے اس کی چھٹی منسوخ کر دی گئی آرٹیکل 370 کی وجہ سے۔ تو اس کی پس منظر کیا ہے، کیا وجوہات ہیں کشمیر کی آزادی یا کشمیر ایشو پہ بھی آگے چل کے بات کریں گے۔ کچھ کل دہشت گردی کے واقعات ہوئے شمالی وزیرستان میں، جس میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، 4 اہلکار بھی شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ عمران خان کے کچھ بیانات ہیں کارکردگی سے متعلق، وہ تھوڑا سا کنسرنڈ ہیں، بلکہ کافی کنسرنڈ ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ بریفنگز ان کے لیے ناکافی ہیں، پرفارمنس دیکھنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وزراء اور مشیر جو ہیں وہ اپنی پرفارمنس دکھائیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی آج ایک پریس کانفرنس تھی، اور کے پی کے مشیر اطلاعات اجمل وزیر کو عہدے سے ہٹایا گیا، کمیشن لینے کی آڈیو ٹیپ ان کی باہر آئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک خاتون پنجاب اسمبلی کی جو رکن ہے عظمیٰ کاردار، ان کی بھی پارٹی رکنیت ختم کی گئی ہے، پی ٹی آئی کی رکنیت۔ اور اس کے علاوہ عزیر بلوچ سے متعلق جے آئی ٹیز کی باتیں چل رہی ہیں، فضل الرحمان کی جو ملاقات تھی زرداری صاحب سے، اس کے بعد کیا صورتحال ہے، ایک چودھری شجاعت کا بیان بھی آیا۔ عید کی آمد ہے، تو کس طرح سے دوبارہ پاکستانی یہ عید منائیں گے؟ کرونا وائرس ان دنوں اس علاقے میں زیادہ حاوی نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ انڈیا میں، اور پنجاب میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ شاید سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے اس کو دوبارہ نافذ کیا جائے۔ وزیر ہیں زرتاج گل خاتون، ایک وزیر، وہ اپنے حلقے میں گئی ہیں ڈی جی خان، اور لوگوں نے ان سے کافی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور کچھ انٹرنیشنل جو ایشوز ہیں اس سے پروگرام کا آغاز کریں گے، اور موسوی بھائی کچھ اپڈیٹ دیں گے جو اسلامک ورلڈ میں کچھ نئے کھیل چل رہے ہیں، تو اس متعلق جانیں گے موسوی بھائی سے۔ جی بہت شکریہ فاروق بھائی، بہت ہی اہم اور حساس جو ہے وہ سارے معاملات ہیں، اس کے اوپر بڑی دقیق نگاہوں کے ساتھ ان معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان لا علمی کے اندر جو ہے وہ بہت سارے کام، بہت سارے فتنوں کو جو ہے وہ کاندھا دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر ایک اویئرنیس بہت ضروری ہے، اور لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کے ساتھ کیا کھیل جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے اور کون کھیل رہا ہے، یہ سمجھنے کی بہت شدید جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے۔ کہ مثلا تھوڑا سا ہمیں اپنی گفتگو کو 2 حصوں میں جو ہے وہ ہم نے اس کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تھوڑا سا ماضی کے جھروکوں میں جھانکیں گے کہ یمن میں جو ہے وہ شروع میں بحرین کے اندر جو ہے وہ ایک شیعوں کا قتل عام کیا گیا، اور اس میں جو ہے وہ وہاں پر یہ دکھایا گیا کہ وہ اس کا عنوان دیا گیا کہ وہاں پر جو ہے جو اکثریت شیعوں کی ہے، اور وہ بغاوت کر رہے ہیں اور آل خلیفہ کے خلاف۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا، وہ اپنے حقوق مانگ رہے تھے، اور اس کے ساتھ تمام ہی کمیونٹیز تھیں، اہل سنت بھی شامل تھے، وہ آل خلیفہ کے ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ اس کو عنوان دیا گیا کہ جو ہے وہ شیعہ وہاں بغاوت کر رہے ہیں، مارنے والا بھی مسلمان، مرنے والا بھی مسلمان۔ پھر آگے چلتے ہیں، میں بہت تیز اپنی گفتگو کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ پھر شام میں عنوان دیا گیا کہ جی سنیوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، پوری دنیا سے جیلیں خالی کی گئیں، تمام دہشت گردوں کو، جہادیوں کو، مدرسوں سے، مختلف طریقوں سے جس کو جس طرح سے برین واش کر کے پہنچایا جا سکتا تھا اس کو اس طرح سے وہاں پہنچایا گیا، اور وہاں پر قتل عام ہوا، مارنے والا بھی مسلمان اور مرنے والا بھی مسلمان۔ عراق میں پھر داعش آتی ہے، داعش تمام اہل سنت علاقوں پہ قبضہ کر لیتی ہے، عراق کی ایک بہت بڑی عرضی کو اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے، وہاں پر زبردستی بیعت کرائی جاتی ہے، مارنے والا بھی مسلمان،
مرنے والا بھی مسلمان۔ آگے بڑھتے ہیں، یمن میں حوثیوں کو نام دیا گیا کہ جی حوثی باغی ہیں، حالانکہ وہ جو آل سعود جہاں پر ان کے تمام ذخائر تیل کے اور تمام چیزوں کو لوٹ رہے تھے، وہ ان سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں کہ جب آپ ہمارے جو حقوق ہیں وہ ہم اپنی حکومت خود چلانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے جو وسائل ہیں اس کے اوپر سے قبضہ ختم کریں، تو ان کو حوثی باغی کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر سعودی اتحاد تشکیل پاتا ہے، پوری دنیا سے فوجیں بلائی جاتی ہیں، پیسہ بھی مسلمانوں کا، مرنے والا بھی مسلمان، زیادہ تر مارنے والے بھی مسلمان۔ آگے بڑھتے ہیں تیزی کے ساتھ، افغانستان میں آئے دن روز حملے ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ مارے گئے ہیں، زیادہ تر مارنے والے بھی مسلمان اور مرنے والے بھی مسلمان۔ پاکستان میں خودکش حملے کون نہیں جانتا، جہاں پر GHQ تک بھی محفوظ نہیں رہا، 80,000 سے اوپر ہماری شہداء کی تعداد پہنچ چکی ہے اور زیادہ ہو چکی ہے۔ جو آفیشل ہے وہ میں بتا رہا ہوں، جو رپورٹ نہیں ہوئے وہ ایک الگ چیزیں ہیں۔ مارنے والا بھی مسلمان، مرنے والا بھی مسلمان۔ اس کے ساتھ ایران ہراسی کا بھی ایک مہم چلتی ہے کہ ایران آ رہا ہے، جو بچی کچی دولت ہے، جو خزانے مسلمانوں کے ہیں، وہ عرب حکمرانوں کو ڈرا کر کے تمہاری کرسیاں اور تخت تمہارے خطرے میں ہیں، وہ ان سے وہ دولت بھی لوٹی جاتی ہے اور ان کی تزیق بھی کی جاتی ہے۔ کبھی ان کو دودھ دینے والی گائے کہا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ 2 ہفتے بھی سسٹین نہیں کر سکتے اگر ہم اپنے بحری بیڑے اور فوجیں وہاں سے ہٹا لیں۔ یہ تو تھا پہلا مرحلہ جو ہم نے ماضی کے جھروکوں میں جھانکنے کی کوشش کی اور تھوڑی سی چاہا کہ آپ کو تھوڑا ریفریش کر دیں آپ کے اذہان کو۔ اب ہم بڑھتے ہیں حال کی طرف کہ آج کل کیا ہو رہا ہے۔ ایران نے زبردست امریکی دھمکیوں کے باوجود اپنے آئل ٹینکرز وینیزویلا کے پانیوں میں اتار دیے، امریکہ کچھ نہ کر سکا، دھمکیاں دیتا رہ گیا، ایران نے کر دکھایا۔ ایران نے اس سے پہلے اپنی عرضی سلامتی کے لیے امریکی ڈرونز، ان کی جدید ترین جو جاسوس ڈرونز وغیرہ تھے، بعض مارے اور بعض کو جو ہے وہ اتار لیا صحیح سلامت اور ان کو ڈی کوڈ بھی کر دیا۔ عین الاسد میں فوجی چھاونی کو ایران نے حملہ کر کے اس کو تہس نہس کر دیا، جو کہ قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد وقوع پذیر ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کیا امریکہ خاموش بیٹھے گا یا وہ کچھ کرے گا۔ یقیناً وہ خاموش نہیں بیٹھے گا اور دشمن کو کمزور بھی نہیں سمجھنا چاہیے، اور شیطان بھی ایسا جس کو شیطان بزرگ کا نام دیا گیا، تو وہ ہرگز کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اب وہ کیا کر رہا ہے، اصل مقصد کی طرف تمید باندھنے کا مقصد ہی میرا یہ تھا کہ اب اس پکچر کو کلیئر کر دیا جائے، آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ لیبیا میں ابھی تک جو میں نے دکھایا وہاں مختلف عنوانات تھے، کہیں پر شیعوں کے اوپر یہ کہہ کر کہ شیعہ ظلم کر رہے ہیں، سنیوں کو لے کر آیا گیا، کہیں سنیوں کو کہا گیا کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہاں سے یہ سارا کھیل تھا۔ اب 2 محاذ گرمائے جا رہے ہیں لیبیا کے اندر، سنی ورسز سنی ہو رہی ہے، وہاں پر ایک طرف ترکی ہے اور دوسری سائڈ جو ہے وہ سعودی اتحاد ہے، اور وہاں پر یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ وہاں پر بھی ہم شیعہ اور سنی کی بحث میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم پھر وہی والی یہ صرف میں نے یہ بتانے کے لیے آپ کو شیعہ اور سنی کے لفظ استعمال کیے تاکہ ابہام نہ رہے، چیزیں واضح ہو جائیں، کیونکہ ٹائٹل یہی دیے گئے تھے، میرے پاس چارہ نہیں تھا میں اس کو بیان کرتا۔ اب لیبیا کے اندر مارنے والا بھی مسلمان اور مرنے والا بھی مسلمان، وہاں پر مسلمان ممالک ایک دوسرے کو اپنے مسلس شو کر رہے ہیں اور تباہ مسلمان ہو رہا ہے، زمینیں مسلمانوں کی خراب ہو رہی ہیں۔ لیبیا کے اندر ہی چل رہا ہے، ہنوز یمن کے اندر ابھی تک چل رہا ہے، مارنے والے بھی مسلمان، مرنے والے بھی مسلمان۔ اب یہی کھیل عراق کے بعد پاکستان میں شیعہ ورسز شیعہ کے عنوان سے شروع کیا گیا ہے کہ ایک خوبصورت نعروں کو لانچ کیا گیا ہے دونوں جگہ سے، اور شیعہ ورسز شیعہ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا کیا رائے حل ہے؟ اس کا رائے حل وہی ہے جو آیت اللہ سیستانی نے عراق میں دیا، جب داعش نے قبضہ کیا اور سنیوں کو بری طرح سے مارا، تو انہوں نے دعوت دی کہ آپ اگر لٹے پٹے ہیں، آپ نجف تشریف لائیں، یہاں آپ کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہم آپ کی بہترین خاطر مدارت کریں گے، اور جب داعش کا فتنہ ختم ہو جائے گا آپ کو آپ کے گھروں میں صحیح و سلامت لوٹا دیں گے۔ شیعہ مجاہدین حشد الشعبی نے ان کو انٹرٹین کیا، ان کے خیمے لگائے گئے، ان کی ضیافت کی گئی، ان کو شیلٹر دیا گیا۔ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ موجود ہے کہ اہل سنت صرف ہمارے بھائی نہیں، ہماری نفس اور جان ہیں۔ یہ ہے اس کا رائے حل جو ہمیں پاکستان میں اس وقت کرنا ہے۔ اور دوسرا ایک اور بیان جس میں آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ ہر وہ آواز جو فتنے کی آواز ہے، جو نفاق کی آواز ہے، جو منتشر کر رہی ہے، وہ شیطان کی آواز ہے، وہ کبھی مومن کی آواز نہیں ہو سکتی۔ مولا امیر المومنین کہ اگر ان دونوں بزرگوں کی سیرت دیکھی جائے اور ان کے نظریات دیکھی جائیں تو ہمیں مولا امیر المومنین کا وہ فرمان عالی شان نظر آتا ہے جس میں آپ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جب فتنہ ہو رہا ہو تو اونٹنی کے بچے کی طرح ہو جاؤ، فتنوں کو دودھ نہ پلاؤ، کیونکہ اونٹنی کے بچے کو نہ مہار کیا جا سکتا ہے، نہ اس پہ سواری کی جا سکتی ہے، نہ اس کا دودھ دھویا جا سکتا ہے۔ تو جو اس وقت اگر لوگ خاموش ہو جائیں، وہ جو فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، واٹس ایپ پہ مجتہدین بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور فتوے دے رہے ہیں، دونوں سائڈ سے آگ بھڑکا رہے ہیں، ان کو چاہیے اتحاد بین المومنین کے لیے کام کریں، انتشار بین المومنین سے باز آ جائیں، یہ کام کریں۔ اس میں آپ کے سامنے مولا امیر المومنین کی بھی سیرت موجود ہے اور حال کے اندر آپ کے 2 بڑے مرجوں کا
स्टेटमेंट मौजूद है, जिससे इराक को की जो इकाई कायम रही, वरना आज इराक टूट जाता। तो यही हल, यही फार्मूला पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान में अहले सुन्नत को भी गले से लगाएं और आपस में भी जो है वो फितने को बंद किया जाए। ये सिर्फ खूबसूरत नारे है, पीछे इसका वही मास्टरमाइंड है जिसने इराक को तबाह करने की कोशिश की थी। अब उसकी निगाहें इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान एटमी कुव्वत के ऊपर हैं। तो यहाँ तक ये सारे मामला थे जो मैंने पेश किया, और अब हम बढ़ेंगे भाई फारूक नजर साहब की तरफ के वो क्या लेकर आए उसके ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आज जो 13 जुलाई के हवाले से गुफ्तगू, और उसमें अब आप भी शामिल हो सकते हैं क्योंकि मुसीब भाई भी 6:30 बजे तक हमारे साथ हैं, तो कुछ कॉल्स आपकी हम शुरू से ही लेना चाहेंगे। 13 जुलाई का जो पस मंजर है, वैसे तो एक योम यकजहती कश्मीर हम मनाते 5 फरवरी को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन 13 जुलाई योम शुहदाए कश्मीर ये 1931 में बल्कि पाकिस्तान भी नहीं बना था, बल्कि करारदाद पाकिस्तान भी 1940 में पेश हुई। इस वक्त करारदाद भी पाकिस्तान की पेश नहीं की गई थी। हुआ ये था, श्रीनगर जेल के अंदर एक अब्दुल कदीर नामी शख्स कैद थे। उन्होंने कश्मीरियों के हकूक से मुतालिक कुछ बात की थी, जिस पर उस वक्त के डोगरा हरि सिंह जो महाराजा थे, उन्होंने उनको कैद कर दिया। और उसी दौरान उनकी जब हेयरिंग थी, पेशी थी अब्दुल कदीर साहब की, तो वहां कश्मीरियों का एक जमे गफीर जमा हो गया श्रीनगर जेल के सामने। जोहर का वक्त हुआ तो वहां पर एक जो एहतजाज करने वाला था, उसने अजान का आगाज किया। जैसी अजान सुनी तो डोगरा फौज का जो एक सिपाही था, उसने उस अजान करने वाले मौजन पर गोली चला दी। वो शहीद हो गया। उसके बाद एक और बंदा उठा, उसने जहां से उस अजान को मुनकते किया गया था, वहां से उसने अजान शुरू की। इस तरह होते होते तमाम जो अजान मुकम्मल करने के लिए 22 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। और उन्हीं शोहदा की याद में हर 13 जुलाई को योम शोहदाए कश्मीर मनाया जाता है, और ये अक्रॉस द बॉर्डर और पूरी दुनिया भर में ये दिन मनाया जाता है। लेकिन इस वक्त क्योंकि आर्टिकल 370 है जम्मू कश्मीर इंडिया में, और इसको 5 अगस्त से जो एक दिन मनाया जाता था सरकारी तौर पे 1948 से लेकर 2019 तक, ये दिन इवन श्रीनगर या मकबूजा कश्मीर में मनाया जाता था, लेकिन उसको खत्म कर दिया गया। जबकि 26 अक्टूबर को अब सरकारी इंडियन हुकूमत की तरफ से सरकारी छुट्टी जो दी गई है, वो 26 अक्टूबर को दी गई है, जब डोगरा हुकूमत ने इंडियन हुकूमत से उस वक्त इलाके हिंदुस्तान किया था 1947 में। तो जो एक नजरियात है, सोच है, वो बीजेपी की हमारे सामने नजर आ रही है। इस पर आज पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट की है, स्पोक्समैन ISPR उन्होंने भी ट्वीट की है, और कश्मीरी खासतौर पे इसके हल के लिए ये ट्वीट्स और मुजाहरे और ये सफारती कोशिशें अपनी जगह, लेकिन शहादतों का जो सिलसिला है, जहां पर जो इंडियन कश्मीर में लगातार हम ऐसी खबरें रोजाना सुन रहे हैं। अभी पिछले ही दिनों जो एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया, जब एक छोटे से मासूम बच्चे के सामने उसके नाना को शहीद कर दिया गया और बताया गया जी ये कोई दहशतगर्द थे। तो इस किस्म के इल्जामात की आड़ में कत्लेआम जारी है। हम तो अभी ये कोरोना वायरस की वजह से इसकी जो लॉकडाउन है उसकी बात करते हैं, लेकिन कश्मीर में अब अगला महीना पूरा साल हो जाएगा जब वहां पर लॉकडाउन है। तो कश्मीर पॉलिसी और इसके अंदर फिर कश्मीरियों की राय के हवाले से भी ये भी काफी एक बहस चल रही थी यहाँ पर भी, कि कुछ इंडियन एजेंसियों की कह लें कि ईमा के ऊपर कुछ ऐसे कश्मीरी भी, जाहिर है वो अगर भटके भी हुए हैं, या इवन हमने भी उनको अपने प्रोग्राम्स में बहुत मौका दिया कि वो एक राय का इजहार करें, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के हामी बहुत से लोग हैं, उसी तरह कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार के हामी भी बहुत से लोग हैं, और उनकी राय का एहतराम है हमें। लेकिन जब ऐसा होता है कि वानीस जो एक नौजवान थे, उनकी शहादत के दिन में, उस बच्चे के नाना की शहादत के दिन में, और आए रोज जब लॉकडाउन है या एक कर्फ्यू का समय है इंडियन कश्मीर में, लेकिन मुजाहरे जो हो रहे हैं, अभी ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने बताया जा रहा था, एक महीने के दौरान 2 मुजाहरे पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने चंद कश्मीरी जो है वो कर रहे थे, और सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने उनके इंडियन चैनल्स के ऊपर इंटरव्यूज भी दिखवाए हैं। तो ये एक सिलसिला काफी एक तशवीशनाक है कि उनकी जो एक कश्मीर कॉज में जो एक सिम्प थी, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, उससे वो हट के कहीं वो
कश्मीरियों ही के लिए वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो रही है। उनकी सोच जो है कि पाकिस्तान आजाद कश्मीर में एक खौफ की फजा है, हमारी ये किताब बंद हो गई, होता होगा। और आप खुद कराची के, हम सब पता है पाकिस्तान में भी इवन इस किस्म की चीजें होती रही हैं, हकूक की पामाली, इसमें मिसिंग पर्सन हो गए, या बहुत सी सियासी जमातें इसकी पादाश में रही हैं। आजाद कश्मीर में इससे कोई अलग नहीं हो रहा, लेकिन एक पोर्ट्रे ऐसे किया जा रहा था कि श्रीनगर और मुजफ्फराबाद या मीरपुर वो एक ही जैसी फजा है। तो ये नाइंसाफी है उन कश्मीरी ग्रुप की कि जो इस तरह लगे हैं। इस पर आप भी कहिए और नाज़रीन आपकी कॉल्स भी खुली है। जी मूसी भाई। बिल्कुल, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि उसका कहीं से कोई मवाज़ना नहीं किया जा सकता। यकीनन थोड़ा बहुत ये सारे मामलात चल रहे होते हैं। कराची में भी कराची ऑपरेशंस होते रहे, ये सारी चीज़ें होती रही। बलोच मिसिंग पर्सन आपके सामने हैं, वो अपने हुकूक की बात कर रहे होते हैं। गिलगित-बिल्तिस्तान है, वो भी बाज़ जगहों पर नाराज़ नज़र आते हैं। मगर उसका ये मकसद नहीं है कि इन तमाम चीज़ों को मकबूजा कश्मीर श्रीनगर से मवाज़ना कर दिया जाए। सिर्फ़ 24 घंटों के अंदर वहाँ पर कश्मीरी कत्ल होने वालों की तादाद 5 हो गई है। जो है वहाँ पर सर्च ऑपरेशंस हो रहे हैं। इस वक़्त जो इत्तला आ रही है मेरे सामने, सोपूरा के इलाके रेबियान में सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है वो तकरीबन इंटरनेट वगैरह की सर्विसेज़ भी काट दी गई हैं और दोबारा से बहुत ही ज़्यादा जो है वहाँ पर ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो उसको किसी तौर से पाकिस्तान के किसी भी इलाके के साथ मुंतही करना जो है वो उसको मिलाना किसी तौर से जचता नहीं है। हाँ, ज़्यादती होगी, ज़्यादती है तो मीडिया आपके पास है, आप उसके ऊपर बात करें। मगर एक एक्सट्रीम पे जाके जहाँ 9 लाख जारे अफ़वाज ज़ुल्म कर रही हैं, घरों में घुस रहे हैं, इज़्ज़तें लूट रहे हैं, पामाली हो रही है, उससे इसको मिलाना मैं नहीं समझता कि ये इंसाफ की बात है या दुरुस्त बात है। बिल्कुल सही। और मुफती भाई, जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदरूनी जो हालात कभी ऊंच नीच होती रही है, मैं खुद जैसे मैं बताता हूँ, नवाबशाह में हम पैदा हुए, लेकिन 88 89 में ऐसे हालात पैदा हो गए कि अभी हम पता नहीं कौन सा ड्रामा था पीटीवी को, वो देख के निकले, हमारे दरवाजे के ऊपर लिखा था पंजाबियों सिंध खाली क्यों, यानी पंजाबियों यहां से भाग जाओ। तो ये इस वक्त वो लिसानी तौर पे वो आगाज हो रहा था। फिर और उर्दू स्पीकर्स के लिए वो अलग उनकी जो मजबूरियां, हम तो फिर एक इलाका था, हम उस इलाके में आ गए, लेकिन उर्दू स्पीकर्स के लिए देखें वो क्या मुश्किल हालात होंगे जब उनको नान सिंधी होने पे या कुछ इस किस्म के लिसानी फसादात हुए। तो ऐसे वाकयात हमारी पाकिस्तान में हिस्ट्री है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं समझूं कि सब सिंधी या सब इस जहर को मैं पालता रहूं और सब पे इल्जाम तराशी कर दूं, ऐसा नहीं है। नाइंसाफी कहीं ना कहीं हर पाकिस्तानी पे मेरिट की धज्जियां हमारे यहाँ, हम हुकूमतों के रोने हम रोते हैं, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, गवर्नेंस हो बिल्कुल गया, सही। सब कुछ हुआ है। लेकिन और मैं तो बल्कि देखता हूं कि आजाद कश्मीर में काफी हद तक अमन होगा, या कुछ भी सूरत हाल मजमूई तौर पे आजाद कश्मीर में बेहतर है बशर्ते के मेरे बल्कि बमुकाबल अगर पाकिस्तान देखा जाए तो ये मेरे वाकई ख्याल में मुआवजा मुझे उस्काया जा रहा अफसोस है। हुआ है इन लोगों पे। जी। हाँ, मेरे ख्याल में उस्काया जा रहा है। देखें उसके अंदर रॉ हाँ। की पेनिट्रेशन का भी इनकार नहीं किया जा सकता कि रॉ ने कराची में क्या कुछ नहीं किया। जब उनके लोग पकड़े गए, पता चला कि 10 टारगेट किलर्स के ग्रुप थे जिनको चलाया जा रहा था और उनके ताने बाने मुल्क से बाहर एजेंसियों से मिले। रॉ का नाम सर फहरिस्त आता रहा। जब कहीं पर भी बदअमनी होती है या कहीं पर एहसास महरूमी जरा सा भी होता है तो हमें दुश्मन से गाफिल नहीं रहना चाहिए। रॉ का भी उसके अंदर पूरा पूरा हाथ होगा। जिस तरह बलूचिस्तान को वो डिस्टेबलाइज करने से बाज नहीं आ रहे हैं, इसी तरह वो आजाद कश्मीर में भी कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर जो ब्लेम है कुछ हल्का हो जाए। वो कहें जी इंडिया जुल्म कर रहा है तो जी पाकिस्तान में भी जुल्म हो रहा है। तो वो ये दिखाने के लिए 2-4 इंटरव्यूज चला दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके साथ ज्यादती नहीं हो रही होगी, यकीनन हो रही होगी, मगर उसका मवाजना जम्मू कश्मीर से ना करें। उससे बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं आप, उससे बहुत वेल ऑफ रह रहे हैं आप। वहां क्या हालात हैं, आपके यहाँ क्या हालात हैं, जमीन आसमान का फर्क है। आप पूरे पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स उतरते हैं, आराम से जाते हैं, जरा कश्मीर जाके दिखाए या चला जाए तो बाहर आकर मुझे दिखाए क्या हालात है वहां। उससे मवाजना ना कीजिए। ये बहुत बिल्कुल सही, बहुत ये बिल्कुल सही। ज्यादती वाली बात है। ये ज्यादती है। और वाकई इससे तो आप अपना एक जो एक कॉज है, चलें जी, आप खुद मुख्तार ही बनाना चाहते हैं, लेकिन उसको आगे बढ़ने के लिए आप नाइंसाफी के साथ एक बुनियाद रखेंगे किसी चीज की, तो फिर आपकी कैसे अवाम में पजीराई होगी। तो कॉल्स का भी आगाज करते हैं और फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई, आप दोबारा आइए जी। आप जो भी हमारे साथ हैं नाज़रीन, आप भी शामिल हो सकते हैं। यौम शोहदाए कश्मीर, आज कश्मीर 1931 में जो शोहदा थे उनके याद में आज दिन मनाया जा रहा है।
اور اس میں تمام جو کشمیری ہیں اس حوالے سے جو مظلوم ہیں ہم تو ان کے ساتھ ہیں، اور جو بھی ان کی رائے ہے، جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی، ایسے ہم کیسے ٹھکرا سکتے ہیں یا کیسے رد کر سکتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو اپنے آپ کو پاکستانی پرچم میں لپٹا کر اپنے آپ کو قبر میں ڈلوانے کے لیے یا وہ وصیت کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستانی پرچم میں دفن کیا جائے. تو وہ بھی ایک سوچ ہے، ایک تھنکنگ ہے، اس کی بھی کیونکہ قدر دیکھیں ہونی چاہیے. جی ایک میں کال لے ہوں. اکثر یہ جی ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم. سے میں نواز بٹ فرانس سے کر رہا ہے. جی بٹ صاحب مہربانی، بہت شکریہ. تو آج تو ہمارا سب سے پہلے محترم مکرم ہمارے بھائی آغا صاحب اور ناظرین محترم کی اسلامیہ کی عزت، بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بات ہے کہ آج ہمارا بہت برا دن ہے، اس لیے جی کہ ہماری جو طریقے آزادی ہے وہ رواں ہے، انشاءاللہ وہ چلتی رہے گی مفتا قیامت. صحیح صحیح صحیح. یہ بھول جائے انڈیا بھارت سامراجی طاقت جو ہے بھول جائے کہ ہم چھوڑ دیں گے، کبھی نہیں، مرتے دم تک ہم کشمیر اپنا آزاد کرائیں گے، مقبوضہ جموں کشمیر. جی ہاں. افروق بھائی، انڈیا کے ہندوؤں اور سکھوں نے مل کر کشمیری مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ میں اگر آپ اس کو جو دنیا سنے تو وہ روئے. کتنا ظلم انہوں نے کیا تھا. تقسیم بھارت، تقسیم جب انڈیا تھا اس وقت جب تقسیم ہوا تو قافلے آئے تھے ادھر پاکستان میں، مسلمان اور ہندو بھی آئے تھے کافی. تو انہوں نے سکھوں نے مل کر ہندوؤں کو کہنے پہ کچھ انتہا پسندوں نے، کچھ شر پسندوں نے، ساروں نے نہیں بس کہنے پر انہوں نے اتنا ظلم کیا کہ بچہ 1 سال کا بچہ تو تھا، وہ قافلہ جب چھپا ہوا تھا دیہات کھیتوں میں، جی جب مارنے کے لیے آئے، قتل وارث کرنے کے لیے آئے، تو بچے کو آواز نہ نکالنے کے لیے انہوں نے اس کو بچے کو گلا بھون دیا. اللہ اکبر. تاکہ قافلہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی اتنا ظلم انہوں نے کیا ہوا ہے کہ کیا وطن عزیز کی، چلو تھوڑی بہت بات کر لیتے ہیں، وطن عزیز کی مجموعی طور پر حالت تو پرسکون ہے، لیکن چلو بات وہ تو آپ کلیئر کر دیں گے. مقبوضہ جموں کشمیر کے نازک مسئلے کی، جموں کشمیر کے نجار کشمیری آزادی کے لیے بھارت کے خلاف باعث سر پکار ہے. دوسری طرف چین اور بھارت میں سرحدی جنگ جاری ہے، قبضہ کر لیا، کافی چین نے قبضہ کر لیا ہوا ہے الحمدللہ. چین نے اپنے سرحدی علاقوں پر مکمل قبضہ کر لیا ہوا ہے، نہ کہ انڈیا کے علاقوں پر. اور دوسری بات، بھارتی سامراج اپنے تمام ہمسایوں سے لڑتا چلا آ رہا ہے ایک عرصے دراز ایک عرصہ دراز سے. مثلاً بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش، چین اور پاکستان. نیپال نے اپنے ملک میں انڈیا کی نشریات پر پابندی لگا دی ہے. اتنا یعنی کہ اتنا یہ سامراجی طاقت جو ہے، اس کے یہ جو مودی ہے گجرات کا بچر آپ سے کہتے ہیں بچر کساب ہے، یہ بھارتی بزل اور بھوکیا فاج اس طرف ظلم و ستم کشمیر پر کر رہی ہے. ندار کشمیری لوگ اپنے اصلی مقصد آزادی کو حاصل کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ شہدائے کشمیر زندہ باد. بہت شکریہ، بہت مہربانی. وعلیکم السلام. نواز بٹ صاحب تھے پیرس سے. جی موسی بھائی. دیکھیے، میں جتنے بھی پروگرامز ہوئے جس میں کشمیر کے متعلق بات ہوئی، میں ہمیشہ یہی عرض کرتا چلا آیا کہ کشمیریوں کو بھی کسی قوت کا سہارا لینا پڑے گا. دیکھیں اس طرح سے جو اس وقت کا منظرنامہ ہے نا، جس طرح کی دنیا ہے، اس میں آپ کو اتنی آسانی سے رہائی نہیں ملتی. اقوام متحدہ میں آپ دیکھ لیں، لابنگ کرنی پڑتی ہے، تمام چیزیں ہیں. مطلب کہاں ایسا ہے کہ کسی ملک نے، جہاں پر کسی جماعت نے، کسی کمیونٹی نے آزادی مانگی ہو اور ملک توڑ دیا گیا ہو اور وہ آزاد کر دیا گیا ہو. اس وقت آپ 3 نیوکلیئر اسٹیٹ کے بیچ میں سینڈوچ ہوئے ہیں. پاکستان بھی نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، ہندوستان بھی اور چائنا بھی، ٹھیک ہے نا. اور تینوں کے پاس آپ کی زمین جو ہے وہ منتشر ہو چکی ہے، تقسیم ہو چکی ہے. آپ اکائی کی بات کرتے ہیں، بالکل صحیح ہے، آپ کا حق بنتا ہے آپ اکائی کی بات کریں، مگر اس اکائی کو آپ کس طرح سے حاصل کریں گے؟ آپ کو چین کے ذریعے یا پاکستان کے ذریعے آپ نے آگے بڑھنا پڑے گا. آپ کہیں نہیں ہمیں پاکستان کی حمایت نہیں چاہیے، ہمیں چین کی بھی حمایت نہیں چاہیے، تو پھر آپ کے پاس کون سی فوجیں ہیں؟ آپ کے پاس کون سا سارا آپ کے پاس
حساب کتاب ہے کس طرح ہندوستان سے آپ کریں گے. انہوں نے اوور نائٹ 9 لاکھ فوج اندر داخل کر دی, پورا لاک ڈاؤن ہوئے سال بھر ہونے کو آ جائے گا بہت کچھ دن کے اندر. تو آپ کو تو کسی کا سہارا لینا ہوگا. میں یہ میری ذاتی رائے ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. ہاں بالکل صحیح مسلم بھائی, اس میں مجھے جو لگتا ہے نا, سہارا تو وہ لے رہے ہیں یا اس کی آرزو ہے, یا بلکہ سہارا دینے والے خود یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم آپ کے وکیل ہیں. پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, پاکستان ہر اجلاس میں یوم یکجہتی, یا آج بھی ٹویٹس دیکھ لیں آپ فوج کی ادارے کی یا پاکستانی پرائم منسٹر کی, تو ٹھیک ہے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ سہارا نہیں لینا چاہ رہے, 10% ہوں گے, 12% ہوں گے, لیکن جو اکثریت ہے وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں, آزاد کشمیر میں, آزاد کشمیر کی تو بات ہی خیر الگ ہے, مقبوضہ کشمیر میں اکثریت جو ہے وہ چاہتی ہے, اور یہ 5 اگست کے بعد تو بالکل واضح ہو گیا. لیکن فطری بات ہے نا, جی ہاں جی ہاں, لیکن جو وکالت ہے اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے سفارتی طور پہ, جیسے نیپال, سری لنکا, بنگلہ دیش یا جو بھی ارد گرد کے ممالک, انڈیا کے, ایون چائنا بھی, سب کے ساتھ اس کے جو سفارتی تعلقات ہے گڑبڑ ہے. لیکن دیکھیں وہ اس تمام احتجاج کے باوجود وہ کیا اپنے اقدامات کے اوپر بیک فٹ پہ آئے یا نہیں؟ وہ نہیں آیا. دوسرے ٹینور میں مودی صاحب نے جو ان کا ایک منشور تھا بی جے پی کا, اس میں جو ان کا ایک کام تھا انہوں نے کر دکھایا. 370 ختم کرنا تھا, انہوں نے کر دیا. اب ایون 370 تو 370 رہ گیا. اب ڈومیسائل جو ہیں, جو انٹیریئر انڈیا ہے وہاں کے جو شہری ہیں, اور خاص طور پہ اس میں بھی آر ایس ایس کے لوگ ہوں گے یقیناً, ان کو 25,000 کے قریب ڈومیسائل ایشو کیے گئے ہیں وہاں پر انڈیا میں, جو بیلنس آف پاپولیشن ہے اس کو چینج کرنے کے لیے. تو آپ دیکھ لیں کہ وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے ان کے جو بھی عزائم ہیں اس میں وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کام کر رہے ہیں. تو پاکستان جو ایک وکیل کا دعویٰ کر رہے ہیں کشمیری, اب وہ نہتے کشمیری دیکھے, وہ اس سے خون سے بڑھ کے کیا آواز ہو سکتی ہے بھائی؟ نہیں, ہم سوال رکھیں گے نا. جی ہاں, ہم سوال رکھیں گے نا. ٹھیک ہے, پاکستان پیچھے ہٹ جاتا ہے, پاکستان بات ہی نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا, آپ کس طرح سے اس کو روکیں گے؟ کشمیر ٹھیک ہے, سفارتی سطح پر بات ہونی چاہیے, وہ ایک فارمل چیز ہے, مگر اس سے حل نہیں ہوگا. اقوام متحدہ کبھی آ کر ہندوستان کو پیچھے ڈھکیلنے کی قوت نہیں رکھتی, نہ وہ انٹرسٹڈ ہے, نہ وہ کریں گے, کیونکہ اکثریت پاپولیشن مسلمانوں کی, وہ کبھی نہیں کریں گے. آپ کے سامنے ہے, سوائے یہ حل کہ اس کو وہاں پر لڑائی ہو اور چین اور پاکستان مل کے کاٹ دیں اور آپ کو کشمیریوں کی جان ہندوستان سے چھوٹ جائے, اس کے علاوہ اور کوئی رائے حل نہیں ہے. اور اس کے لیے آپ کو چائنا سے بھی اور پاکستان سے بھی بنا کے رکھنی پڑے گی. اس میں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ جی ہم کر لیں گے, تو پھر اکیلے نہیں کر سکتے. دیکھیں, اس میں کسی کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. میں حقیقت کہہ رہا ہوں, 9 لاکھ فوج ہے, کیسے ڈھکیلیں گے آپ؟ 1 سال ہو گیا لاک ڈاؤن ہوئے ہوئے, 1 سال ہو گیا وہاں پر, کتنے عرصے سے انٹرنیٹ انہوں نے بند رکھا تو بند رہا, جب دل چاہ کھولا تو کھولا. ٹھیک ہے, مطلب نہیں کر سکتے تھے نا. اب اگر کر سکتے ہوتے تو آپ کر لیتے. 9 لاکھ فوج آر ایس ایس کے غنڈے. دیکھیں چند خبریں سامنے آتی ہیں اس دوران, جب بلیک آؤٹ ہے, دنیا سے کاٹ دیا گیا ہے, تو وہاں پر کس قدر یہ جو 9 لاکھ فوج آپ بتا رہے ہیں, تو وہاں پر ان کے لیے کیا کیا ٹاسک ہوں گے. یہ تو 1-2 خبریں آتی ہیں سامنے کہ وہ بزرگ کو شہید کر دیا, یا نوجوانوں کو اٹھا لیا. وہاں پر کیا صورتحال ہوگی؟ اب تو کافی عرصے سے بہت سارے لوگ عزت کے آتی تھی, لیکن اب شاید پتہ نہیں نیٹ کا وہاں پہ مسئلہ یہ کیا ابھی کالز آنا ختم ہے. جی, بہت سارے لوگ عزت کے بارے رپورٹ نہیں کرتے. دیکھیں, اتنے زیادہ وہاں پر جو ہے وہ عزتوں کی پامالی کی ہے خواتین کے ساتھ, کیا سارے کیسز رپورٹ ہوئے ہوں گے؟ ہرگز نہیں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں, وہ اس کو رپورٹ نہیں کرتے, توہین سمجھتے ہیں کہ بدنام ہو جائیں گے, ایسا ہو جائے گا. 9 لاکھ فوج ہے جن کا ٹاسک یہ ہے کہ ان کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے, جو جی میں آئے کریں وہ. تو اب آپ سوچیں وہ کیا کر رہے ہوں گے. اس قدر مظلوم ہے کشمیری. مگر کشمیریوں کو میں پھر یہی کہوں گا کہ آپ کو ایک پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا. آپ ایک جگہ پہ نہیں ہیں, آپ کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے نا, اس کا حل نکالنا, ایک جگہ پہ نہیں ہے. کیا صرف کشمیری کیا, جو انڈیا میں کشمیر 20-22 کروڑ آبادی انڈین مسلمانوں کی بھی ہے, ان کے ساتھ جو اب جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس وقت بی جے پی سرکار جو دوسرے ٹینور میں, اس میں آپ دیکھ لیں مسلمانوں جو اندرونی انڈیا میں شاید وہ اس وجہ سے شاید وہ ایک تکیے میں تھے یا کیا خاموشی تھی ان کی پرسرار, کشمیر پہ وہ بیچارے بات نہیں کرتے تھے, لیکن اب ان کی خاموشی نے جو کوئی فائدہ نہیں دیا.
جی اب اس پہ میں کچھ کہوں گا تو کچھ میرے دوستوں کو برا لگ جائے گا، مگر حقیقت ہے ہندوستان کے اندر گورکھا ریجمنٹ موجود ہے، انہوں نے اپنی طاقت منوائی ہے۔ ہندوستان کے اندر سکھ ریجمنٹ موجود ہے، سکھ ریجمنٹ کے نام سے ریجمنٹ ہے، ہاں سکھ ریجمنٹ ہے، گورکھا ریجمنٹ ہے۔ یا مسلمان اتنا حامی ہندوستان کا، اور ہونا بھی چاہیے، دیکھیں وطن کی محبت جو ہے وہ ہمیں حدیث سے ثابت ہے کہ ہونی وطن سے چاہیے بے شک۔ مسلمان کو غداری کرنی نہیں چاہیے۔ تو جو بائی برتھ ہندوستانی ہیں وہ جان نچھاور کرتے ہیں، اور ہندوستانی میڈیا کے اثر سے اتنا برین واش ہے کہ پاکستان سے نفرت بھی کرتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کریں نفرت، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، مگر وہاں مسلم ریجمنٹ نہیں ہے۔ دلی میں چڑھ کے مسجد کے میناروں پہ سے توہین ہوئی، گھروں میں گھس گئے، آگ لگائی، سب ہوا۔ اس وقت اگر آپ کی اپنی ریجمنٹ ہوتی تو یہ انتہا پسندی آپ کے ساتھ نہ ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان وہاں پر انسیکیور فیل کیا، اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود بھی، اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز نہ اٹھائی۔ خالی صرف آواز نہیں اٹھائی بلکہ کچھ لوگ ہیں، میں نام لوں گا تو وہ بھی برا مانیں گے، میں پھر چھوڑ دیتا ہوں، مگر میڈیا پہ سب کچھ موجود ہے، جنہوں نے مودی کا قصیدہ بھی پڑھا اور یہ تک کہا، میں مذہبی قیادت کی بات کر رہا ہوں، یہ تک کہا انہوں نے کہ ہمارا کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا ہمیں دین یہ سکھاتا ہے؟ صحیح، صحیح، مولا امیر المومنین کی بالکل۔ وصیت سامنے، کون للظالم خصمت وللمظلوم ہونا، کیا آپ نے تو ظالم کے مقابلے پہ قیام کرنا ہے؟ آپ نے تو مظلوم کا اور اس کا طرفدار ہو کر جینا ہے۔ یہ کیسی طرفداری تھی؟ یہ کیسی طرفداری تھی کہ آپ کہیں گے بالکل ہمارا کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو یہ وہ اندر کی بالکل کمزوریاں ہیں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کسی کو برا ماننے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، میں حقائق بالکل۔ بیان کر رہا ہوں۔ بلکہ یہ تو کچھ عام لوگوں کی، عام آبادی کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ گروپ یا وہ ایک جو دھڑا تھا، محبوبہ مفتی ہوں، فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، وہ سب وہ کہنے پہ مجبور ہے کہ بھائی وہ دو قومی نظریہ ٹھیک تھا، ہم نے یہ الحاق یا ساتھ دے کے بہت بڑی غلطی کی ہے ہمارے بڑوں نے۔ تو یہ تو چیزیں اب سب سامنے آ رہی ہیں، تو یہ ایک تحریک ہے، یا تھوڑا سا اب آخر میں اسی ایشو پہ جو ہے میں چاہوں گا، جو انڈین کشمیری یا جو مسلمانوں اس پہ تو بات ہوئی، لیکن جو ہمارے ہاں آزاد کشمیر، اوورسیز کشمیریوں کی جو تنظیمیں ہیں، ان کو بعض اوقات فوٹو سیشنز جو ہیں، یا بڑا ہوا تو آزاد کشمیر کے صدر آئے ہیں، وزیر اعظم آئے ہیں، کشمیر کمیٹی، دیکھیں نا ہم نے بحیثیت وکیل ہم نے بھی کیسے کیس لڑائی، اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس میں بھی کیا کیا کمیاں نہیں تھی۔ کشمیر کمیٹی میں ان لوگوں کو رکھا ہے کہ جو کبھی ہو سکتا ہے کشمیر انہوں نے دیکھا ہی نہ ہو، یا کشمیر ایشو کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہ ہو، بات ہی نہ کر سکتے ہو۔ تو ہم نے بھی بحیثیت وکیل یہ بھی اقرار کرنا پڑے گا۔ اب عمران خان کہہ رہے ہیں تقریر میں نے بہت اچھی کی، لیکن اس سے آگے بھی نہیں، بہت سے مراحل ہیں، کام ہونے چاہیے۔ فضل جی الرحمان فضل رہے ہیں الرحمان ہے، برسے آج تک، ان گنڈا کا پور کیا ہے تعلق ادھر۔ تھا؟ ہاں کیا جی ہاں تعلق تھا ان کا کشمیر سے؟ تو یہ جی تو ہاں، ہے، اس اور کو تو ان ایڈمٹ دنوں جو کرنا پڑے گا۔ کشمیر کمیٹی میں گنڈا پور صاحب جو ہیں وزیر ہیں، وہ فضل الرحمان صاحب کی حلقے کے ہی ہیں، تو اس کا مطلب وہ بھی نان کشمیری ہیں، تو وہ بھی اب کشمیر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ تو عجیب و غریب وکالت بھی، نہیں، ظلم معذرت تو کے ہے۔ ساتھ وہ کیس کیسے لڑنا چاہیے تھا، ایسے لڑا نہیں گیا، کیش دیکھیں کرایا گیا ہے۔ معلوم ہے کشمیریوں جی کو جی خون کو کیش ہوتا رہا ہے، مگر کشمیریوں کی اپنی کمزوری یہ ہے، کشمیری ایک جگہ پہ نہیں ہے۔ کشمیریوں کی اگر ایک آواز ہوتی نا، کشمیریوں کو کوئی کیش نہیں کر سکتا تھا۔ کشمیریوں کی 6 لاکھ تنظیمیں ہیں، الگ الگ آواز ہے، کوئی پاکستان کا جھنڈا لپیٹ رہا ہے، کوئی کہتا ہے ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے، کوئی کہتا ہے ہمیں خود مختار رہنا ہے۔ جب ایک پیج پر نہیں آئیں گے تو تمام جو آپ تینوں نیوکلیر اسٹیٹ کے بیچ میں قبضے میں ہیں وہ کھیلتے رہیں گے آپ سے۔ کشمیریوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا۔ یقیناً زیادتی ہوئی ہے، اس پہ کسی کو انکار ہے ہی نہیں، اس کا انکار نہیں کیا بالکل جا صحیح، سکتا۔ بالکل صحیح۔ تو اس کے لیے پہلے تو اس کا اتحاد جو ہے کشمیریوں کا، سب سے بڑی بات وہ یہ ہونی چاہیے۔ اور ٹھیک ہے، آگے جب اس مرحلے میں معاملہ آئے گا کہ جب آپ سے کوئی پوچھا جائے گا کہ اب آپ ڈیسائیڈ کریں، وہ تو بہت ہی آخری مرحلہ ہوگا نا بھائی۔ ہم پہلے ہی ہم کہہ لیں کہ ہم نے عید کے اوپر کیا کھانا ہے، پہلے تو اپنی جیب تو دیکھ لیں، ہم پہلے اپنے وہ سارے جو ایک لوازمات ہیں وہ تو پورے ہو جائیں، پہلے جو اپنے اختلافات ہیں وہ ختم کر کے اس گول تک پہنچنے کی سٹیپ تو اٹھائیں۔ تو اللہ کرے اس میں لیڈرشپ کی بھی کمی ہے، جن کو حکومتیں مل جاتی ہیں خاص طور پہ آزاد کشمیر میں، یا فوٹو سیشنز ان کے ہو جاتے ہیں، تو وہ سمجھتے کہ ہم نے بہت بڑا ایک کارنامہ سر انجام دے دیا کشمیر کوز کے لیے، یا دن ایک منا لیا تو بہت بڑا کام کر دیا۔ لیکن اس کے لیے بھی اب مزید جو ہے، یہاں پر کافی پارلیمنٹیرینز ہیں جو کشمیری بالکل نژاد ہیں، تو ان کی تو آواز یا
हो सकता है उन्होंने बहुत कुछ किया हो, लेकिन जब इसका नतीजा नहीं निकला तो इस नतीजे पे जरूर पहुंचना चाहिए कि आपका जो कुछ किया हुआ है उसका असर नहीं हो रहा। कोई भी दवाई आप खा रहे हैं, एक बीमारी पे खाते चले जा रहे हैं, आपको शिफा नहीं हो स्ट्रेटेजी रही। चेंज करें, स्ट्रेटेजी हाँ, तो चेंज इसका करें। मतलब है अगर दवाई चेंज करें, हाँ स्ट्रेटेजी चेंज करें। जी, कॉलर है, अस्सलाम स्ट्रेटेजी चेंज वालेकुम। करें। फरूक भाई, मैं माजूर के साथ मैं दोबारा आया जी, हूँ, मैं कोई माफी बात चाहता हूँ, और नहीं। जी मैं जी सिर्फ एक दो पॉइंट कर रह गया था, जी 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 प्लीज मुझे सुनने को भी। जी जी फरूक भाई, ये बात है, ये बात रोजे रोशन की तरह आया है कि चीन हो या पाकिस्तान या तुर्की या इस्लामी कुछ ममालिक, उसको सऊदीया को निकाल के और इखलाकी और मादी हमारी कश्मीरियों की मदद करें, हम उनको बहुत शुक्रगुजार होंगे। हम जम्मू कश्मीर के लोग जो इंडिया की फरसूदा और हिजरतबाजी का पूरा पूरा मुकाबला करेंगे मर्द दम तक, इंशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह के हुक्म से। सफारती हो या मादी तौर पर इखलाकी हो, हमारे इन मालिक की मदद के तलब हम तालब हैं, उसकी इनकी मदद के, पाकिस्तान हो जो कोई भी हो। जी, आज शॉर्ट एंड स्वीट बात करना चाहता हूँ, खत्म बात करता हूँ यहाँ पे कि इंडिया कभी भी ये नोट कर ले फरूक भाई या भाई, टेबल टॉप पर कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। बिल्कुल सही। वो एक वक्त था कि जब हमारे अजीम लीडर कायद आजम ने इनको सियासत के अक्ल से, शऊर से बड़ा पाकिस्तान को एक हिस्सा अलग कर लिया, लेकिन इस वक्त जो उनकी पॉलिसी है उसकी तय बात कर रहा हूँ, इसका हल सिर्फ और सिर्फ एक ही है, अल जहाद अल जहाद अल जहाद। हिंदुस्तान से मुकाबला करना होगा। 70 साल से कश्मीरियों के बुनियादी हकूक की पामाली कर रहा है, इनकार करता चला रहा है। ठीक है। इंडिया ने आजादी नहीं दी कश्मीरियों को, ये दोनों मालिक कभी चैन नहीं रह सकते। ये एटमी जंग का खतरा है पूर्वी एशिया में, कि जब ये मसले पे को ये वक्त बात करता आ रहा है, वक्त पूरा करते हुए और हर बात पे इनकार करता है। जब कश्मीर की बात होती है, जम्मू कश्मीर की, फिर आजाद कश्मीर की बात शुरू करता है। हम आजाद कश्मीर को भी याद कर देंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर को नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद करेगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बहुत मेहरबानी। नवाज भट्ट साहब सीनियर हमारे कॉलर हैं। जी प्लीज। जी, मैं एक बात से भट्ट साहब से बड़ी माजरत के साथ 10 बस्ता मैं इनकी एक बात से इख्तलाफ करता हूँ। जो इन्होंने कहा कि कश्मीर का जो इलाज है वो जिहाद और जिहाद और जिहाद है। आप यकीन करें, कश्मीरियों से पूछे, सबसे ज्यादा नुकसान इन दहशतगर्द तंजीमों की वजह से। जिहाद का तो सबसे पहले बात, हाथ जोड़ के आपसे अपील करता हूँ, ये जिहाद बड़ा मुकद्दस हमारा जो है वो रुकन है, इसको दहशतगर्दी से जो है वो इबारत ना किया करें। जितने भी लश्कर तैयबा और फलाने जैश मोहम्मद वहां गए हैं, ये सब दहशतगर्द थे, और इनकी दहशतगर्दी की वजह से एक तो जिहाद, पाकिस्तान इस्लाम का नाम, जिहाद का मुकद्दस तरीन नाम, ये सब बदनाम हुआ। और कश्मीर का हल ये सो कॉल्ड जिहादियों के हाथों में नहीं है, इनको नहीं जाना चाहिए, सरहद उबूर नहीं करनी चाहिए। इससे कश्मीरियों पर निहत्ते मजलूमों पर जुल्म होता है, उनके घरों में फौज और पुलिस घुस जाती है, उनको बहाना मिलता है, लाइसेंस मिलता है। इससे हल नहीं होगा। 9 लाख फौजों को आप ये 2-4 गलियां बंद करके फायरिंग करके नहीं भगा सकते। इसमें आपको चाइना और पाकिस्तान और पूरी आलमी बिरादरी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जब ये दो मुल्क खड़े होंगे और बात करेंगे, लॉबिंग करेंगे और बज़ोर क़ुव्वत आंखें भी दिखाएंगे, जिस तरह लद्दाख में उसने करके दिखाया चाइना ने, यही इलाज है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। ये जिहाद विहाद की जो बातें हैं, अव्वल तो जिहाद नहीं है, और ये दूसरा ही दहशतगर्दी से कश्मीरियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मेरी बात पे यकीन नहीं आता, श्रीनगर से कभी कोई कॉलर आए उससे पूछ लीजिएगा, अगर इस बात को वो इनकार करे तो फिर मैं आइंदा ये बात अपनी वापस भी लूंगा ऑन एयर और माजरत भी करूंगा। मैं जानता हूं। सही है। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी मेहरबानी शाह साहब, बहुत शुक्रिया। सलाम जी, मैं आवाज सारे प्रोग्राम पूरी आवाज सुन के नहीं पाता हूँ, लेकिन आपने जो कश्मीर से यौम शुहदाए कश्मीर का 13 जुलाई उसमें जो बयान फरमाया बिल्कुल बजा है, लेकिन पाकिस्तान ने उसे यकजहत किए कश्मीर रख दिया। जब राजा फारूक वज़ीर-ए-आज़म और कश्मीर 13 जुलाई को मियां नवाज शरीफ को वहाँ यौम शुहदा की छुट्टी करके लाहौर में मियां साहब से को रिसीव करने आए थे, ये इंतहाई बड़ी बददियानती है। और जहाँ तक ताल्लुक है तो कश्मीर का, ये ऐसा मामला है कि दुनिया में
जिस आदमी को पूछे सियासत और कश्मीर पर सब के सब कड़ाकेदार तकरीर करेंगे, कड़ाकेदार बातें करेंगे, इसके सब नुमाइंदे, कोई भी नहीं जानता। कश्मीरी ये कहते हैं कि कश्मीर इकाई का नाम है, जिसमें इंडियन कश्मीर, पाकिस्तानी कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, अक्साई, चाइना वाली के जम्मू के इकाई है कि कश्मीर सदियों पहले वहाँ मौजूद थी। पाकिस्तान 74 वर्ष से पाकिस्तान को पैदा हुए। आप ये कहें कि कश्मीर पाकिस्तान में जिस पाकिस्तान के जिस आदमी से पूछेंगे वहाँ कश्मीरी सरकार है, जबकि ये समझते नहीं है कि क्या मामला क्या है। असल में चाहते हैं हम कि इकाई हो, जब इकाई होगी तो उसमें कश्मीर इंडिया के साथ खत्म नहीं जाएगा। इंडिपेंडेंट मुमकिन है तो हो सकता है, नहीं तो पाकिस्तान के साथ भी पड़ेगा। लेकिन ये कहाँ से एक बात है कि हम पहले ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, नारा ये कहते हैं और इंडिया से कहते हैं कि वो वहाँ जमहूरी इलाका न करे। ठीक है शाह साहब, साफ है कि ना कश्मीरी स्थिति है। अगर कश्मीर की लीडरशिप हर जमरात को एक बकरा न्याज देती होती कि कश्मीर का फैसला न हो, वहाँ इनके दिल लगे हुए हैं। जिस तरह पाकिस्तान में बना दिया है या नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पीपल पार्टी की इमरान खान आए हैं तो सब ये सब के सब अपने मफाद के पीछे लगे। 2 साल हुए हैं, क्या अपोजिशन ने पाकिस्तान में इमरान खान को कुछ काम करने दिया है? कहाँ खेलते हैं हर बात में। अब मंदिर का मामला आ गया, वो भी बरतानिया में रहते हैं, यहाँ जमहूरी तौर पर हमारे 1600 के करीब मसाजिद है, मेरा ख्याल है, अकलीत है, मैं मुसलमान है बरतानिया में। हम यहाँ ये इंजॉय कर रहे हैं। अगर वहाँ हिंदुओं के लिए हिंदू अकलीत है, मुझे एक हदीस बता दें जिसमें हजूर ने फरमाया हो कि अकलीतों को खत्म कर दो, उनके हक ना दो। मुझे एक हदीस बता दें, मैं मान जाऊंगा। मेरा ईमान है ये कि हमें इस्लाम के तौर तरीके नहीं आते, हमें इस्लाम समझ में नहीं आता है, लेकिन हम शायद अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमान कहते हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर पाकिस्तान में अगर मंदिर बनता है तो क़यामत नहीं आ जाएगी, तकलीफों से आए हैं। ठीक है, मैं आखिरी में मस्जिद की मिसाल देता हूँ। यहाँ से मुझे दोस्त कहने लगे कि हुकूमत ने, बरतानिया की हुकूमत ने किसी मस्जिद में पैसे नहीं दिए हैं फंड। मैंने कहा ये जगह की कीमत कितनी है, वो जगह कहाँ से आई है? आउट ऑफ 5 चीज में हम मस्जिद बनाते हैं तो वहाँ हुकूमत जगह देती है, फंड भी देती है। और इसमें हो रहा है इस मामले को, ये इमरान खान के लिए एक गाली बन गई है। हालांकि एलोकेट हुई थी जगह मियां नवाज शरीफ साहब के जमाने में, तो क्या हुआ? तो हमारा यह है कि कश्मीर पर मैं हर आपके साथों से इल्तमास करना चाहूंगा, कोई सा बिला वजह यहाँ कुछ एलिगेशन और इस किस्म की कश्मीर पर सियासत ना किया करें। जिसे करनी हो 1-to-1 मुलाकात करे, डिबेट करे, चले आ जाए बिस्मिल्लाह। लेकिन हर आदमी जिस पर जहान में कोई नहीं होता है, बहुत ही कश्मीर के लिए बड़ा सियासतदान है, पाकिस्तान के लिए बड़ा सियासतदान है। सही है। बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत शुक्रिया जी। मुसीब भाई, पहले आपके कमेंट्स पे मैं भी वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान पे जो कुछ बात मैं करना चाहूंगा, लेकिन पहले आप बताइए। देखिए, सबसे पहले अपनी सफ़ों को दुरुस्त करना पड़ेगा। जो कश्मीर कॉज के लिए काम कर रहे हैं उसके अंदर कौन लोग सिंसियर हैं, कौन लोग सिंसियर नहीं है, किन लोगों की दुकानें चल रही हैं, किन की रोटियां लगी हुई हैं, ऐसे लोगों को हटाना पड़ेगा। जो स्ट्रेटेजी अभी तक कश्मीरियों की है, इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसके सामने जो आपने लॉबिंग की है, आप कितना अपना मुकदमा पहुंचा सके हैं? आया जो आप इकाई की बात कर रहे हैं, जो सदियों साल पुराना जो कश्मीर है, जैसे अभी जो है वो डॉक्टर साहब ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त बात है, तो उसमें आप पहुंचाने में कितने हद तक कामयाब हुए हैं? अगर आप कामयाब नहीं हुए हैं तो आप स्ट्रेटेजी चेंज करें, दूसरे तरीक़ेकार अपनाएं, लोगों को चेंज करें, जो कैपेबल हों उनको सामने लाएं। वो आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी तक ये बात पहुंचानी होगी। अभी आप पहुंचवा रहे हैं कि जी पाकिस्तान का सफीर जाकर बात करेगा तो फला बात करेगा। आजाद कश्मीर का सफीर बात क्यों नहीं करता? जब कश्मीर उसका नाम आजाद कश्मीर है
تو آزاد کشمیر کی طرف سے وزیر خارجہ جائے اور جا کے کشمیر کا مقدمہ لڑے، وہاں سے کیوں نہیں جاتا؟ آپ بھیجتے ہیں پھر پاکستان کے وزیر خارجہ کو، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی اس نے ہماری بات صحیح سے لابنگ نہیں کی۔ کشمیر کمیٹی بنتی ہے، اس کا سربراہ جو ہے وہ پہلے فضل الرحمان صاحب ایک عرصے تک بیٹھے رہتے ہیں، لابنگ نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کو پہلے ان ہاؤس درست کرنا پڑے گا تاکہ پھر ان مظلوم کشمیریوں کا مقدمہ لڑا جائے۔ ادھر ہی معاملات درست نہیں ہیں تو ابھی ان کے لیے آپ کس طرح سے مؤثر جو ہے وہ پلاننگ کر سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ 70 سالوں میں مؤثر پلاننگ ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، جیسے شاہ صاحب نے فرمایا، اور کشمیر بنے گا پاکستان کا جو ایک نعرہ ہے، اس سے پہلے جو جہاد کی بھی بات ہو رہی تھی مشرف دور میں، یہ جو تمام جو لشکر وغیرہ کے جو ہمارے ہاں ہر گلی کوچے میں، خاص طور پنجاب میں تو جگہ جگہ کیمپس ہوتے تھے اور بھرتیاں بھی ہوتی تھی اور جاتے تھے مجاہدین، ہمارے خود کچھ جاننے والے ان کے بچے جو ہیں وہاں پہ شہید بھی ہو چکے ایون، تو وہ تو سلسلہ تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر اب یہ بھی سلسلہ ہے کہ وہاں پر اب خاردار تارے ہیں، وہاں پر بارڈر جو ہے بہت سیکیور ہے، اور وہاں کی خود وزارت داخلہ، انڈین وزارت داخلہ کہہ چکی ہے کہ اس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں کہ اب کافی حد تک جو وہاں پر ایک بار مقبوضہ کشمیر میں الیکشن ہوئے تھے وہاں کے، تو اس میں ان کا اقرار تھا کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں تو اس میں پاکستان کی طرف سے کوئی دخل اندازی افرادی طور پہ کوئی نہیں کی گئی۔ نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ پھر ہمارے سامنے ہے کہ ایون بہت سی ابھی وہاں پر جو مشکلات ہیں، وہاں پر آنے جانے کا سلسلہ بالکل ختم ہے۔ اور دوسرا جہاں تک ہے کشمیر بنے گا پاکستان کا جو ایک سٹانس ہے، پاکستان کا ایک وزارت خارجہ کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے، وہ بھی مجھے یاد آیا ہے جب پرویز مشرف انڈیا گئے تھے، جب آتے ہی انڈیا گئے تھے صدر بننے کے بعد، اور واجپئی صاحب وہاں پر وزیر اعظم تھے، تو میں یہ واقعہ 2-3 بار میں اپنے ٹی وی پہ بات کر چکا ہوں۔ اس وقت میں پی ٹی وی اسلام آباد میں ہوا کرتا تھا، اور ایک پروگرام ہوتا تھا، نام ہی اس کا صدائے کشمیر تھا موسوی بھائی، پروگرام کا نام تھا صدائے کشمیر۔ اس میں کچھ کشمیری زبان کے ترانے اور اردو زبان کے ترانے جو ہیں وہ اتوار کو وہ 12-12:30 بجے آن ایئر ہوتا تھا۔ تو ایک ترانہ ہم نے پڑھا تھا جس میں ورڈ تھے کشمیر بنے گا پاکستان۔ تو جب تک مشرف صاحب کے وہاں پہ مذاکرات ہو رہے تھے، پتہ ہے آپ کو پی ٹی وی میں ایک ایک لفظ جو ہے، اور خاص طور پہ اس قسم کا جو ہے وہ تو بہت پھونک پھونک کے اس کے 4 جگہ ان کی چھنی لگتی ہے تب کہیں آن ایئر جاتا تھا۔ تو ہمارا وہ پروگرام تقریباً 3 ہفتوں کے لیے وہ بند رہا، یعنی وہ اس کو آن ایئر نہیں ہونے دیا گیا، کیونکہ پاکستانی پالیسی کلیئر ہو گیا۔ جو تھا کشمیر ہاں پالیسی ابھی وہ کیونکہ ٹیبل ٹاک ہو رہی تھی، وہ گفت و شنید ہو رہی تھی، تو جب کوئی بھی میں اور آپ اگر جھگڑ لیں تو میرا اپنا موقف جو بھی ہے، آپ کا جو بھی موقف ہے، اگر ہم نے اس جھگڑے کو ختم کرنا ہے تو اپنے اپنے موقف سے تھوڑا سا ہٹنا پڑتا ہے، تبھی وہ معاملہ حل بالکل ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو جب وہ پاکستانی صدر صاحب وہاں گئے تھے تو اس وقت وہ کشمیر بنے گا پاکستان کا سلوگن، وہ نعرہ آن ایئر نہیں کیا گیا۔ اٹ مینس کہ پاکستان کی طرف سے وہ ایک تیاری تھی کہ ٹھیک ہے کچھ بھی حل نکل آئے، پرامن حل ہو جائے، لیکن ہم اپنا حل ٹھونسیں گے نہیں۔ لیکن جب دوسرا فریق ہی بھاگ جائے، جب دوسری طرف سے کہا جائے پہلے بائیلیٹرل ہے ہمارا معاملہ، اور ابھی 5 اگست کے بعد بائیلیٹرل بھی نہیں رہا، تن تنہا انہوں نے سب کچھ کر دیا، تو پھر پاکستان کیا کہے؟ ایک فریق نے تو پھر وہیں پہ واپس آنا ہے نا، اس نے یہی کہنا ہے کشمیر بنے گا پاکستان۔ تو جب آپ کوئی دوسرا فریق حل کے لیے نہیں آئے گا تو یہ ہے، اب یہ اس میں صرف پاکستان پہ الزام کے یا اس کے اوپر جی کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ تو رہے ہیں، کہنا پڑ رہا ہے مجبوراً، لیکن یہ پیچھے بیک فٹ پہ یا اس کے حل کے لیے بہت فلیکسیبلٹی دکھا چکی ہے پاکستانی انتظامیہ۔ جی یہ تو میں آپ کو دیکھو، اور پی ٹی وی اس دور میں جب چڑیا پر نہیں مارتی تھی کہ زیر زبر جو ہے وہ بہت پھونک پھونک کے اوپر چل جاتا تھا۔ جی دیکھیں فاروق بھائی، یہ ساری باتیں بالکل ٹھیک ہیں آپ کی، یہ تو ماضی ہے اور اس کی یادداشتیں ہیں اور یہ میڈیا ریکارڈ کے اوپر ہے اور تمام چیزیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ابھی اس ٹو ارلی ہے، اور اس کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو اس سے کشمیریوں کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ ہندوستان اسی چیز سے ضد پہ اڑ گیا کہ بھائی پاکستان کو میں کیوں دے دوں۔ اگر اکائی کی بات ہوتی اور آپ کہتے کہ گلگت بلتستان سے لے کے آزاد کشمیر تک ہم چھوڑتے ہیں، ادھر سے مقبوضہ کشمیر کو تم چھوڑو، تو کشمیر کی آزادی یقینی بن جاتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی گلگت بلتستان آزاد کشمیر کا ہے، آزاد کشمیر کہاں ہے؟ آپ کا آزاد کشمیر کا وزیر خارجہ کہاں ہے؟ آزاد کشمیر کا وزیر خارجہ کہاں ہے؟ مجھے
दिखाए फिर ना, वो कौन वही सा रह आजाद, गया ना, अब वो मामला फिर धरे का धरा ही रह गया ना। अब वही वही मैं जब कह रहा हूँ ये, ना जी हाँ, कि मामला बीच में है ना, मामला क्लियर ही नहीं है। अगर आप हिंदुस्तान से बिल्कुल। कह रहे हैं कि छोड़ें, तो आप भी कहेंगे आप छोड़ते हैं, हम भी छोड़ रहे हैं। यूएनओ के सामने बात नहीं, होती है, गिलगित और वही बिल्तिस्तान से मैं ले हम यही छोड़ दें। पॉइंट मुसीफ भाई यही कह रहा हूं, मैं यही हम्म, कह रहा हूं। और देखें, वो बरमला या किसी जलसे में तो पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है, वो कहेगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन कहने का मकसद मेरा ये था कि वो छोड़ने पे, इनखला पे या हर किस्म के हल के लिए पाकिस्तान ने वो उस लचक का मुजाहरा किया, जो हम ये समझते हैं कि शायद अगर ये लचक हो जाए तो ये मामला हल हो सकता था। मेरा कहने का मगर ये मकसद यही है प्रैक्टिकल नहीं कि ये होगा, जो प्रैक्टिकल नहीं हो सकेगा, अब क्योंकि प्रैक्टिकल अब होगा या नहीं बड़ी होगा ये, हाँ, गिलगित बिल्तिस्तान से बड़े पैमाने पर मादनियात निकलती है, वहां से डायमंड तक निकलता है, जवाहरात तक निकलते हैं। इतनी आसानी से तो उसको जो है वो पाकिस्तान भी नहीं छोड़ने वाला, इंसाफ की बात की जाए तो। और दूसरा, आजाद कश्मीर तक की ये सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर नहीं, ये मसला भी था ना इससे वो एक इस कश्मीर हाँ, फार्मूला, उन दिनों ये कहा जा रहा था जहां जहां जो जो कुछ भी है, पानी पानी इस का मसला है इस हुजूर, पानी जी का हाँ, मसला है। इस हद तक ये मामला जो है पानी सॉल्व हो जाए तो ये, हाँ, पानी का भी है, पानी का भी है। पानी का मसला है, इतनी आराम से नहीं हो सकता ये। इसके अंदर हिंदुस्तान को भी इंटरेस्ट पानी से है, पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट पानी से है। वो तारीखी एतबार से कश्मीर जो कुछ भी रहा हो वो अपनी जगह पर है, मगर इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो 3 न्यूक्लियर स्टेट के बीच में तकसीम होकर रह गए हैं आप। अब आपको अगर आजादी हासिल करनी है, किसी एक मजबूत कंधा आपको चाहिए जो हिंदुस्तानी फौज को पीछे ढकेलने पर मजबूर कर दे, पीछे हटने पर मजबूर कर दे और आपको वो काट कर दे दे। फिर उसमें देखा जाएगा कि आप पाकिस्तान के पास जाते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, या चाइना की गोद में बैठते हैं। ये बात की बातें हैं। अभी तो आपको कंधा चाहिए, पीछे को ढकेले कौन? अभी को सामने नहीं आ रहा। चाइना अपने मफाद की बात कर रहा है, उसने जितने इलाके छीने वो चाइना में जम हो गए। अब आप चाइना का वीजा ले, और मौजूदा अभी चंद हफ्तों पहले जो हिंदुस्तान की टेरिटरी थी, आप चाइना का वीजा लें और चाइना के वीजे में घूमते हुए वहां हिंदुस्तान में चले जाएं, क्योंकि अब वो चाइना का हिस्सा हो गया। तो अभी तो मामला ये है, अगर चाइना और छीनता, क्या वो कश्मीरियों को देता? तो ये तमाम चीजें, आपको एक कांधा चाहिए होगा, और बगैर कांधे के ये काम नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है। और इस कांधे को चुनने से पहले सबसे वही पढ़ ले बात कि आप खुद मुतहद हो, आप एक जबान हो, एग्जैक्टली एक आपका मकसद हो, और आपकी आपस में जो तफरीक है ये सबसे ज्यादा भाई, नुकसानदेह है। गिलगिती और बिल्ती नहीं मान रहे थे। ये तो अभी कुछ थोड़ा सा बेहतर हुआ है मामला, वरना वो कहते थे हम कश्मीरी है ही नहीं। तीसरी जनरेशन उनकी चल रही है, उनको बताया ही नहीं गया है। वो कहते हैं हम कहां, हमारा ताल्लुक कश्मीर से कहां। जब इतनी उसके ऊपर इतनी वावेला मची के गिलगित बिल्तिस्तान, लद्दाख, वादी हुंजा और ये तमाम चीजें जो हैं आजाद कश्मीर से लेके वहां तक, कोटली तक, ये तमाम आगे तक वो सारा कश्मीर है। तब अब उनको थोड़ा सा करार आया है, वरना अभी भी वो कहते हैं हमारी जबान अलग, हमारी सकाफत अलग, हम कश्मीर का हिस्सा ही नहीं है। तो ये तो एक बिल्कुल। कश्मीर बदकिस्मती कह लें इसको, मतलब तकसीम हुआ हुआ है, बिखरा हुआ है। अब यहाँ पर कहना हम पाकिस्तान की भी हिमायत नहीं करते, हम फला की भी नहीं करते, हम आजादी चाहते हैं। कौन आजादी देगा भाई आपको? कौन देगा? नहीं नहीं, प्रैक्टिकल बात ऐसे करें ना, ऑन घर ग्राउंड बैठे बात करें। आपको ताकत बनना पड़ेगा, और आपके लिए आप अपनी वही ताकत का बात की सहारा एक चाहिए आवाज आपको। तय करने के लिए। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। चले, बिल्कुल सही। और अभी आप अगर मेरे साथी हैं मुसी भाई, अगली स्टोरी की तरफ बढ़ें या आप अब जाना चाहेंगे, क्या कहेंगे? मैं बस 3-4 पाकिस्तान में मिनट है कुछ मेरे इशू, पास। अच्छा, इसमें आ जाते हैं फिर थोड़ा। बिलावल साहब की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर बात कर लें, या जो शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दी हुई, कल 4 एहलकार भी शहीद हो गए, हाँ, इस पे, शुमाली वजदान पे पहले से बात कर लेते हैं, फिर मैं इजाजत हाँ, चाहूंगा। उस पे आप कर लें जरूर। हाँ, क्योंकि जी जी, ये प्लीज। हार्ड कोर मिलिटेंट जो है ना, हार्ड कोर टेररिज्म एक मर्तबा फिर पाकिस्तान में सर उठा रहा है। और चूंकि हम लगे जी। हुए अंदर एहतिसाब के चक्करों में, हम लगे हुए कोविड के अंदर, हम फंसे हुए इधर, हुकूमत की पूरी तवज्जो इधर है, एजेंसीज की तवज्जो पूरी इधर है कि किस तरह से कोविड को काबू किया जाए, किस तरह लॉकडाउन किया जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, एहतिसाब का क्या है, जीआईटी कौन सी बननी है, कौन सी चीजें जीआईटी में शो करनी है, नहीं करनी। इन तमाम चीजों का दहशतगर्द फायदा उठा रहे हैं, बैरूनी एजेंसियां फायदा उठा रही हैं। और ये जो वजीरिस्तान में 4 जवान हमारे शहीद हुए हैं, और इससे कराची स्टॉक एक्सचेंज पे हमला, ये पहला साइन था। और ये सब हो रहा है, ये एक मर्तबा फिर हार्ड कोर टेररिज्म पाकिस्तान में सर उठा रहा है। ये आने वाले दिनों में इस पर भयानक ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना आप देखेंगे कि ऐसी खबरें खुदा न खास्ता रोज आएंगी। क्योंकि ये अब पहले वो अलामत थी, साइन थी,
اب یہ بات طے ہو چکی ہے کہ وہ دوبارہ سے منظم ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، واقعات بڑھ رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور اس نظم و ضبط جو ان کا اگر آگے وہ بڑھ رہے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں دوبارہ ہماری طرف سے کوئی چھوٹ تو نہیں ہے، کیونکہ مجھے وہ عمران نہیں، ہم خان صاحب کا پھنسے وہ ہوئے ہیں۔ ابھی وہ اسامہ سے متعلق جو ان کی سوچ ہے، اسامہ بن لادن سے متعلق، وہ ہضم نہیں ہو پا رہی کہ وہ بغیر کسی وجہ کے انہوں نے نہیں کہا، وہ کہیں نہ کہیں وہ دوبارہ کوئی ایسی تعمیر چاہ رہے ہیں، کوئی ایسا گروپ جو دیکھیں ہے۔ وہ حکومتیں کرتی رہتی ہیں، سیاسی پوائنٹ اسکورنگ بھی ہوتی ہے، مگر یہ جو بلوچستان کا معاملہ، وزیرستان کا معاملہ ہے، اس میں افغانستان کی طرف سے معاملات ہیں، افغانستان میں را کی پینیٹریشن، امریکیوں کی وہاں پر موجودگی، ان تمام چیزوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ وہی ٹیررزم صحیح ہے ہے، جو اس سے پہلے آپ نے مار کے بھگایا تھا وہاں، وہ دوبارہ سے مجتمع ہو رہے ہیں۔ اس کے اوپر حکومت کو اور ایجنسیوں کو سختی سے نوٹس لینے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ پھیلتا ہوا لاہور اور کراچی کی طرف آئے گا، اور جو بچی ہوئی آپ کی تھوڑی سی اقتصاد رہ گئی ہے وہ بھی جو ہے وہ معاملات اس کے خراب ہو جائیں گے۔ بہت سیریس ایشو ہے یہ اس وقت پاکستان کے اندر۔ بالکل صحیح۔ اور یہ دیکھیے کہ ابھی آپ نے افغانستان کا بھی ذکر کیا، افغانستان کی جو برآمدات ہیں وہ واہگہ بارڈر کے ذریعے انڈیا جانے کی اجازت دے دی گئی ہے، 15 جولائی سے اس کا اجازت نامہ بھی ہے۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے، آپ اور را کی پینیٹریشن، اور جس طرح سے افغانستان کی خود کی پالیسی رہی ہے پاکستان سے متعلق، تو اس کے ہوتے ہوئے پاکستان کی طرف سے یہ اجازت دینا، کیونکہ سب سے بڑی یہ تو اقتصادی آپ کی اگر جگڑ بندی ہو جائے، یا اسی کے لیے اسی کے اوپر تو اب سب سے بڑی ایک آپ پریشر ڈال سکتے ہیں کسی کے اوپر بھی۔ اور بالکل اگر آپ ایگزیکٹلی اجازت دے جس رہے ہیں طرح افغانستان کی جو چیز ہے، یا تجارت انڈیا اور افغانستان کی تجارت براستہ واہگہ بارڈر ہوگی، تو اس میں آپ پھر کشمیر کاز دیکھ لیں، آپ کی اپنی کیا کہہ لیں کہ اس میں آپ کو ملے گا، اس پر بھی بہت سی ایگزیکٹلی بحث۔ جس طرح آپ نے نیٹو کی سپلائی لائن کاٹ کے بتایا تھا کہ آپ بیچ میں ایگزسٹ کرتے ہیں، آپ کی قوت ہے، آپ کی حیثیت ہے، آپ کو اس طرح سے ہاتھ رکھنا پڑے گا، ورنہ آپ اجازت دیتے رہیں گے اور پاکستان کے ساتھ دشمنی ہوتی رہے گی۔ میں یہیں تک تھا آپ کے ساتھ، انشاءاللہ ہماری ملاقات بالکل ناظرین کے صحیح، ساتھ کل 4 بجے دی فوکس میں ہوگی۔ انشاءاللہ۔ مصطفی بھائی بہت شکریہ۔ تو لیجیے ناظرین، تھوڑی آپ کی کال ڈراپ ہو گئی، دوبارہ کال بھی آپ کر سکتے ہیں، اور کچھ ایشوز اور بھی ہیں، جیسے شمالی وزیرستان میں ہمارے 4 جوان بھی شہید ہو گئے، اور ایک واقعہ اس میں دہشت گرد بھی ہلاک ہوئے، اس کی بھی اطلاعات آ رہی ہے۔ تو کراچی میں جو اس سے پہلے واقعہ ہوا ہے اسٹاک ایکسچینج میں، اور یہ جو کل کا واقعہ، تو اس سے لگتا ہے کہ ابھی تک وہ جو عناصر ہیں پاکستان میں دہشت گرد، وہ ختم نہیں ہوئے، کم نہیں ہوئے، اور اس کے لیے ایک سیریس اگر آپ اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، تو پھر پرائم منسٹر کی طرف سے اس قسم کی سٹیٹمنٹس کا جو نکلنا ہے، باہر آنا ہے ان کی زبان سے، یہ کوئی جواز بنتا نہیں ہے، اور کہ آپ ایک دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد، جس کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ ایک موقع پہ ٹھیک ہے، وہ افغان جہاد میں وہ سارا پالنے پوسنے میں وہ سلسلہ ہوا ہوگا، لیکن بعد میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے لیے اب عزیر بلوچ سے سب لاتعلقی کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہماری سیاسی پارٹیوں دیکھیں کہ وہ کتنی سیانی ہیں۔ زرداری صاحب کہیں گے میں کبھی ملا ہی نہیں، رحمان ملک صاحب ان کا بیان نہیں، میں نہیں ملا۔ قائم علی شاہ کہتے ہیں اچھا ملا تھا نہیں ملا تھا، وہ ان کی یہ یادداشت ہے۔ فریال جو ہیں بی بی، وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بھی کوئی پتہ نہیں۔ ان کی اتنی دیکھ لیں کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اس قسم کی لاتعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پرائم منسٹر دنیا کے سب سے بڑے جو دہشت گرد ہیں ان کو شہید قرار دے رہے ہیں، تو پھر لوگ تو انگلیاں اٹھائیں گے آپ کے اوپر، زیادہ مشکوک ہوں گے جب پہلے سے آپ کے اوپر شک کیا جا رہا ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اس کا انہوں نے تو پی ٹی آئی کو کیا نقصان ہونا، اس کا پاکستان کو نقصان ہوتا ہے۔ ان کے اوپر سینکشنز، یا یہ جو گرے لسٹ ہیں، یا تجارتی پابندیاں، یہ سب ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس پر بات ہوئی، عمران خان صاحب کا ایک بیان تھا اپنے ایک اجلاس میں، انہوں نے کہا ہے جی کارکردگی دکھائیے اور ورنہ آپ گھر جائیں گے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کافی نالاں ہیں، ناخوش ہیں اپنی ٹیم سے۔ تو ایک موقع آتا ہے جب آپ کی ٹیم جو ہے وہ آپ اسکواڈ میں تبدیلی بھی کرتے ہیں، تھوڑا کرکٹنگ ٹرمز میں اگر بات کریں، آپ سارا جو ہے وہ اوپر نیچے کر کے دیکھ لیتے ہیں جب،
اور اللہ کرے کہ ابھی عمران خان صاحب کے پاس کچھ آپشنز ہوں اور وہ بہتر کے لیے تھوڑا آگے وہ کچھ کر سکیں، لیکن بالآخر اگر آپ کی ٹیم میں بھی تبدیلیاں ہو گئی، آپ نے ادھر ادھر سے کوئی 19-20 مشیران بھی لے لیے، پھر بھی آپ اس وکٹری سٹینڈ کی طرف نہیں جا پا رہے، تو پھر کپتان کی تبدیلی جو ہے وہ بھی ناگزیر ہو جاتی ہے۔ اور اس کی اب وہ کہا جا رہا ہے کہ بلاول صاحب نے بھی کہہ دیا، کیونکہ فضل الرحمان صاحب اور ان کے والد صاحب کی ملاقات بھی ہوئی، تو آج پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ اگر خود نہ گئے، یعنی عمران خان صاحب سے وہ توقع کریں کہ وہ خود چلے جائیں، اور اگر نہ گئے تو کرونا ہوا یا نہ ہوا تو وزیر اعظم کو گھسیٹ کر وہ نکالیں گے۔ تو یہ جو زبان ہے، لب و لہجہ ہے نکالنے کا، یہ یقیناً فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی ملاقات کے بعد یہ تھوڑی تبدیلی آئی ہے، ورنہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ سٹانس رہا ہے کہ وہ جمہوری جو حکومت ہے اس کو اپنا ٹائم پورا کرنے کے لیے وہ اس قسم کی سازش میں حصے وار نہیں ہوں گے۔ یا تو کوئی پالیسی تبدیل ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی، یا یہ اپنے آپ کو تھوڑا سا نیوز میں رکھنے کی کوشش ہے، کیونکہ زرداری صاحب کو بھی دوبارہ ہیرنگز پر بلایا جا رہا ہے، تو شاید یہ تھوڑا ایک وزن دکھانے کی ایک جستجو ہے۔ اس پر ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی محترم، کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ جی میں عرفان بات کر رہا ہوں۔ جی عرفان صاحب۔ جی ابھی میں نے ماشاءاللہ آپ کی کرتے رہتے پروگرام تو میں دیکھ رہا تھا۔ جی مہربانی۔ آپ کی میں نے اسٹیٹمنٹ سنی، آپ کی جو آپ بلاول نے دی ہے، جی جی اور الرحمان کی اسٹیٹمنٹ، جی آپ اندازہ کریں، میں اویئرنیس کی یہ بات کر رہا ہوں کہ اندازہ کریں کہ کرپشن کے بازار گرم ہیں، کون نہیں جانتا کہ زرداری نے اور فضل الرحمان نے کیا کیا نہیں کیا، صحیح، یہاں تک کہ ہر میدان میں ہر موقع پہ اس نے اب تو زبان زد عام ہے کہ فضل الرحمان کی ہسٹری اور ان کی بلاول بھٹو پر جو زرداری کی ساری انہوں نے کرپشن کے بازار گرم کیے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان پہ تو آپ کو پروگرام کرنا ہی نہیں چاہیے ان جیسے جو، بلکہ کوئی اور اس سے بہتر ٹاپک لے کے آئیں اور آپ جس سے بندہ لرن کرتا ہے۔ اور یہ تو اب پورے میں سمجھتا ہوں انہوں نے ان کو تو بالکل ان پر بین لگانا چاہیے، میرا یہ آپ سے ٹھیک ہے، کہ آپ اس سے بہتر لے کے آئیں اور اسی ٹاپک پہ تو زیادہ بہتر ہوگا۔ صحیح ہے، صحیح ہے بھائی، بہت شکریہ عرفان صاحب، آپ کی رائے کی قدر ہے، لیکن یہ برے ہیں اگر آپ تو یہ کہہ رہے ہیں، آپ کے سامنے تو یہ سب کچھ ثابت شدہ ہے آپ کے خیال میں، ابھی تک ہماری عدالتیں اس پہ کیوں خاموش ہیں؟ لیکن اچھے ہیں برے ہیں، ہمارے اس وقت بڑی پارٹی کے وہ چیئر پرسن بھی ہیں، کو چیئرمین ہیں، جو بھی ہیں، اور اس وقت ان کی کافی جو ایم این ایز ہیں، ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے، اور اگر وہ برا کر رہے ہیں تو پھر بھی پاکستان کے جسم میں اگر کوئی بیماری ہے تو اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کے ہاں کوئی ایک بیماری پرورش پا رہی ہے، کینسر بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو آپ باہر کھیتوں کی خوشحالی یا ان کی ہریالی کی بات نہیں کر سکتے، آپ کو بات وہی کرنی پڑے گی جو آپ کے جسم کو کھانے پہلے بھی کھا چکے ہیں۔ آپ جسم سے مراد پاکستان کو پہلے بھی کھا چکے ہیں، اور آگے بھی وہ کھانے کے لیے جو ہیں وہ اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں بات تو ان کی اچھی ہو بری ہو انہی کی کرنی پڑے گی۔ ہم ٹاپک اپنا افسوس سے اب کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ یہی ہمارے ہاں ایک ہمارے ہاں بدنصیبی ہے، یقیناً آپشن ہمارے ہاں اور کچھ ہے نہیں۔ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی پرفارمنس آپ دیکھ لیں، ہمارے ہاں جو ڈکٹیٹرز ہیں ان کی پرفارمنس دیکھ لیں، پھر انہوں نے جو آگے نرسریز لگائی ہیں ان کی آپ پرفارمنس دیکھ لیں، تو اگر پاکستان کی سیاست کی بات کرنی ہے، پاکستان کی بہتری کی بات کرنی، تو پاکستان کے اندر جو بیماریاں ہیں میرے بھائی، ان کی بھی بات ہمیں کرنا وہ مجبوری بن جاتا ہے، ورنہ کیا یہ اچھی بات ہے کہ ہم سب اچھا ہے یا سب ایک اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے کوئی کرپشن کے، اور آپ نے فرمایا اور یہ واقعی سچائی ہے، اس چیز کو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن افسوس کی بات کہ جب ججز جو ہیں وہ مجرموں کے گھر جا کے خود جا کے ملیں، فیصلے لکھوائیں فونوں کے اوپر، تو پھر ہمارے ہاں کیسے ان کو کوئی ہٹا سکتا ہے؟ اتنے بڑے بڑے جو مافیاز ہیں،
تو اس کے لیے جدوجہد ہی ہے، آواز ہی بلند کرنی ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں بلاول صاحب کی جو بات ہو رہی تھی، ایک کال اور لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر گفتگو جاری ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سید صابر حسین منڈی بول رہے ہیں۔ جی سید صابر حسین شاہ صاحب، مہربانی۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی جی تھوڑی دعاواں شاہ صاحب، بڑی مہربانی۔ وعلیکم السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، تھوڑی آواز آ رہی ہے، گل کرو سر۔ ہاں جی، فاروق صاحب جو ہمارے سے جنرل جی جی جنرل باجوہ صاحب پاکستان کی پوری حفاظت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دست کرتے ہوئے باجوہ صاحب پیٹی دل والے سے باجوہ صاحب پورے کام ہوئے، دست کرتے ہوئے مکان گرے، لائٹ ٹوٹے، سب فوج کام کر رہی ہے۔ اور دشمن بے نال سبھی کہتے وہ بارڈر پہ کھا رہا ہے، کبھی ادھر فائرنگ کر رہا ہے، کبھی ادھر فائرنگ کر رہا ہے۔ کشمیر میں بچے لال ہو رہے ہیں، بیبیاں ہماری لال ہو رہی ہیں، سب قربانی دے رہے ہیں۔ ہمارے سیاستدان تو کشمیر میں بول بھی نہیں سکتے، ان کو اپنے جتنی بڑی بڑی چوری انہوں نے کی ہے نا، اس کو زیادہ بولتے ہیں۔ اللہ پاک کے یہاں پاکستان کا راکھی کرنے والا۔ انشاءاللہ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ بالکل جی، پاک فوج کا جو ایک کردار ہے دفاع میں یا دیگر جو ثانیات ہیں یا آفات، اس میں پاک فوج کا کردار جو ہے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور جو کل 4 جوان شہید ہوئے، آئے دن جوان افسران اپنی جان جو ہے ہتھیلیوں پہ رکھ کے وہ پاکستان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات، ہم ان فوجیوں کی جرنیلوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا گلہ ان کے اوپر ہے کہ جو آتے تو پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے، یا اس کی کہتے ہیں جی سیاستدانوں نے بیڑا غرق کر دیا، لیکن اس سیاستدان سے بڑھ کے ایک اور سوا سیر ہمیں عطا کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ان سے ضرور گلہ ہے۔ یا جس طرح سے ایک مداخلت کے الزامات لگتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں جو سینٹ چیئرمین کے الیکشن ہوئے تھے، عمران خان صاحب کو لوگ سلیکٹڈ کہتے ہیں، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ، اور کیانی صاحب اور افتخار چودھری، ان کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں میں اب کیا وجہ ہے کہ جب انڈیا میں 80 کروڑ ووٹرز کی جو پولنگ ہے، وہاں پر ایسا سسٹم ہے الیکٹرانک کہ وہاں پر کوئی دھاندلی نہیں کر سکتا، لیکن 70-72 سالوں میں ہمارے ہاں الیکشن کا ہی سسٹم نہیں ہے صحیح۔ یہ کیوں صحیح؟ یہ کوئی اتنی بڑی کوئی ایٹم بم جب بنا لیا تو کیا الیکشن پروسیس ہم ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود کسی نہ کسی کو، پپٹ کو، پتلی کو، وہ ہم نے رکھنا ہوتا ہے کہ وہ اب تیری باری، اب تیری باری ہے۔ ورنہ جس کے اوپر اتنی کرپشن کے الزامات ہوں، چور ڈاکے، آپ کنسیڈر، اس سے پہلے بھی ہم پروگرام میں بات کر چکے، مشرف صاحب کے دور میں اتنی بڑی بڑی شہ سرخیاں چھپی تھی نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ یہ اتنا کرپٹ ہیں اور یہ کیا وہ کیا، لیکن بعد میں آ کے وہ وزیر اعظم بھی بن گئے ماشاءاللہ۔ زرداری صاحب کے حوالے سے کیا کچھ ہمارے ادارے نہیں جانتے تھے؟ عزیر بلوچ کب سے وہ انکشافات کر چکا، لیکن اس دوران وہ آئے اور وہ ایوان صدر تک پہنچ گئے، وہ صدر تھے ماشاءاللہ، اور ہماری مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں ان کو ایک گارڈ آف آنر دے رہے ہوتے تھے۔ تو یہ سسٹم جو ہے، یا یہ جو اس قسم کی ناکامیاں ہمارے ہاں، یہ 22 کروڑ عوام اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ضیاء صاحب بھی چلے گئے، مشرف صاحب جو ہیں وہ اپنی حکومت کر کے چلے گئے، نواز شریف صاحب کا کیا کوئی بگاڑ سکا؟ وہ ماشاءاللہ یہاں پہ موجود ہیں، اب کون پلیٹلیٹس ان کے گن رہا ہے؟ زرداری صاحب کا بھی تک کیا بگڑا ہے؟ وہ تو اس چیز کو کیش کراتے ہیں۔ آج شرجیل میمن، جنہوں نے وہ ایک عجیب و غریب ان کی وہ بوتلیں برآمد ہوئی تھی، چیف جسٹس بوتلیں برآمد کر رہا ہے، لیبارٹری اس کو ثابت نہیں کر پائی۔ آج شرجیل میمن کہہ رہے جی میں 21 مہینے قید کاٹ کے آیا ہوں۔ تو وہ تو ان کی جو قید ہے وہ تو ایک ان کا ایک سمجھ لیں کہ ایک وننگ پوائنٹ بن جاتا ہے، اور وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں جی میں 21 مہینے کاٹا ہوں۔ زرداری صاحب کہتے ہیں میں 11 سال جیل میں رہا ہوں، کچھ ثابت نہیں ہوگا۔ تو یہ مسئلہ ہے، جب ثابت ہی نہیں ہوگا اور ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ
म्यूजिकल चेयर की तरह वो आते जाएंगे और रहते जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे उस इदारे की जरूर जिम्मेदारी बनती है कि वो जो आता है मुदाखलत करता है, जरूर करनी चाहिए, ठीक है, हमारे यहाँ जो एक जमीनी हकायक है, हमारी मजबूरी बन जाती है, लेकिन फिर दोबारा उन्हीं के साथ एनआरओ कर देना, दोबारा उन्हीं को फ्री हैंड दे देना, ये सबसे बड़ा मैं समझता हूं, इतना कोई दुश्मन हमारा नुकसान नहीं कर सका जितना हमारे खुद के जो उन चंद लोगों ने नुकसान किया जिनके हाथों में पाकिस्तान की तकदीर थी, जो बदल सकते थे। मुशर्रफ साहब क्या कुछ नहीं कर सकते थे। नवाज शरीफ साहब जब हुकूमत में आए, बेनजीर साहिबा की शहादत हो चुकी थी, हमें लगा 2008 में, अब कि उनकी बड़ी मुखालफत जो थी पीपल्स पार्टी के साथ थी, बेनजीर उनके सामने शहीद हुई हैं, तो शायद अब वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ करें, अपनी साबिका गलतियां ना दोहराएं, लेकिन उन्होंने क्या ऐसा काम नहीं किया जो माशाल्लाह उन्होंने दोबारा वो जीरो से काम शुरू किया। और अब इमरान खान हैं, अब वो आ तो चुके हैं, लेकिन अब अगर वो अपने अहदाफ गोल्स के ऊपर कंप्रोमाइज करते चले जाएंगे तो फिर वो कैसे अपने मकसद तक पहुंचेंगे। इसलिए ही वो जरताज गुल जो उनकी वजीर हैं अपने हलके में गई है डीजी खान, तो वहां पर एक आम कचहरी में लोगों ने उनको उठा दिया कि भाई बहन आप जाएं, आपका बहुत शुक्रिया। पीटीआई का आप कोई नाम लेने वाला वहां के बहुत से हलकों में अब आहिस्ता आहिस्ता गम गुस्सा शुरू हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत माजरत, आपकी कॉल ड्रॉप हुई, अभी 5 मिनट हैं तो आप दोबारा आ सकते हैं। तो ये बात है, हमारे यहाँ जो जमीनी हकायक है हमारी सियासत के, वो बहुत ही तल्ख हैं, बहुत ही अजीबो गरीब हैं। इसमें तो अगर कोई सच्चे दिल से कोई भी बेहतरी करने आया, देखें पाकिस्तान में जब भी कोई तब्दीली आती है, चाहे कोई डिक्टेटर लाए, चाहे कोई इलेक्शन के जरिए, रिगिंग के जरिए, किसी तरीके भी कोई तब्दीली आती है, अवाम जो है वो बेचारे उस पर एक इंतजार जरूर करते हैं, उम्मीद ही बांधते हैं कि हाँ अब कोई आया है, ये शायद हमारा मसीहा है, ये ठीक करेगा, ये जो अपने वादे कर रहा है ये शायद हमारे ठीक करेगा, लेकिन उनसे हाथ ही हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं शफीक बोल रहा हूँ। ओ शफीक साहब जी, मैं तो आप मुझे पहचानता है ना, मैं बाली में यूनाइटेड किंगडम में हूँ, मैं कोई किधर नहीं चुप नहीं कर सकता हूँ। इमरान खान साहब को जो वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब, उनको जो चीज मिला है ना अभी मुल्क के लिए और दुनिया के लिए नंबर 1 चीज है, वो सऊदी अरब सरेंडर रहेगा पाकिस्तान को पास। सही है सर, बहुत शुक्रिया आप शामिल हुए। और देख लीजिए, अब जीआईटीज का मामला देख लें। सिंध हुकूमत की तरफ से जो जीआईटी आई वो आपके सामने है, अली जैदी साहब ने जो जीआईटी पेश की वो आपके सामने है, ठीक है। सिंध हुकूमत वाले भी सियासतदान, पीटीआई वाले भी सियासतदान, लेकिन जिनके साइन हुए हैं, जो एक हसास इदारों के अरकान हैं, वो तो कह सकते हैं कि ये जीआईटी ठीक है, ये गलत है, और इसमें इमरान खान के अंडर वो इदारे आते हैं हमारे। तो ये सारा जो एक खेल है, इसको तो खत्म अगर कोई करना चाहे तो कैसे नहीं खत्म कर सकता, लेकिन अगर कोई कोशिश करना चाहे या वो इदारे भी चाहे सिंसेरिटी के साथ। इससे पहले भी हमने बात की अल्ताफ हुसैन साहब की कि जब वो इंडिया गए और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने हर्जा सराई की, लेकिन उस वक्त क्योंकि मुशर्रफ साहब को जरूरत थी उनकी, तो वहां पर पाकिस्तानी नई दिल्ली में सफारत खाने को यह हुक्म दिया गया कि आपने अल्ताफ साहब को बहुत अच्छा एक जो है वो प्रोटोकॉल देना है, एक किस्म की सरकारी उनके साथ ये सारा कुछ मामला किए गए, और मकसद ये था ताकि मेरी हुकूमत जो है वो आगे चले। और अब जो नजरियात है, अब जो सोच है, एक बहुत ही कमजोर, मैं अब मजीद आगे नहीं चल सकता, या तो वो नए इलेक्शन का ऐलान कर दे, और ये अगर इस अंदाज से वो इलेक्शन का ऐलान करते हैं, मैं समझता हूं कि पहले से ज्यादा अब भी अवाम उनको दोबारा री इलेक्ट करके वापस भेज सकते हैं और ज्यादा अक्सरियत से वो अपने काम कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 साल में आज एक वजीर, खातून वजीर को उनके हल्के वालों ने निकाला है, तो आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है आपके ऊपर भी इस किस्म के गो इमरान गो, और जैसे मियां साहब के साथ ये मामला हुआ कि उनको जूतियां भी पड़ रही हैं, उनके वज़रा के ऊपर स्याहियां, इंक लोग फेंकते चले जा रहे हैं, गालम गलोच एयरपोर्ट्स के ऊपर जलील किया जा रहा है। तो ये फिर टाइम इतना दूर नहीं है, क्योंकि आपने
2 साल तो गुजर गए और अगर लोग इससे आपके लिए मुतमिन ना हुए तो फिर बहुत ऐसा टाइम कड़ा आपके ऊपर आएगा। और उसके लिए आपने अगर तो स्टेप उठाने हैं, कुछ तब्दीलियां करनी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब ये एक्सक्यूज जो है, अगर आप अपनी आधी से ज्यादा बारी ले चुके होंगे और ये एक्सक्यूज करेंगे जी मुझे काम नहीं करने दिया गया, तो ये वो टाइम है, अभी भी हालांकि लेट है लेकिन टाइम ये वही है कि आप अवाम में ये कहें कि मुझे काम नहीं करने दिया गया, ये रुकावटें डाली गई। लेकिन 4-5 साल के बाद अगर आपने ये कहा कि मेरे सामने ये रुकावटें थी, तो फिर ये अवाम जो है वो इस एक्सक्यूज को मानेगी नहीं, इसके लिए बहुत देर हो चुकी होगी। एक चलते चलते एक और खबर है कि पंजाब में ईद के मौके पर स्मार्ट लॉकडाउन की बात की जा रही है, हो सकता है नाफिज किया जाए। अब देखिए वहां पे स्मार्ट लॉकडाउन या आपने छोटी ईद में जो वहां पर खरीदारियां जिस तरह की गई हैं, या जो रश था, या जो बेहतियाती हमारे वैसे ही मजाज में शामिल है कि जब तक हम लाशों के अंबार ना देख रहे हमें यकीन नहीं आता कि यहाँ पर कोई आफत आई है, और अल्लाह ना करे ऐसे की सूरत हाल वहां पे हो। लेकिन कोई भी हुकूमत की तरफ से अगर वहां पर कोई स्टेप उठाए जाए तो उनको जरूर फॉलो करना चाहिए। फवाद चौधरी साहब ने पहले ऐलान कर दिया 31 जुलाई को पाकिस्तान में ईद होगी, तो अब पता नहीं मुफ्ती मुनीब रहमान साहब वो इस पर कितना मुत्तफिक होंगे। अब ये बहस भी, क्योंकि ईद के दिनों में इस किस्म की बहस भी आती है, तो इन सारी चीजों पर इंशाल्लाह नजर होगी। कल का अब प्रोग्राम जो हम लाएंगे तो उसमें मेरा आपका साथ होगा। कुछ ऐसी खबर रह नहीं गई जिस पर मैं चाहूं कि आपसे मजीद शेयर करूं, तो इंशाल्लाह कल दोबारा नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तमाम नाज़रीन का बहुत शुक्रिया जिन्होंने कॉल्स की, जिन्होंने देखा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।